السلام علیکم وعلیکم السلام۔ استاد، میری عمر تقریباً 20 سال ہے اور آپ کی 70 سال کے قریب ہوگی۔ 50 سال کا فرق ہے، لیکن اس کے باوجود میں آپ سے دوستی کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ادھر آ کے محسوس ہوا کہ یہ دیوانے کا خواب ہے۔ اور میری خواہش تھی کہ جس طرح مولانا مودودی سے آپ کا تعلق تھا میری عمر میں، اس طرح کا کوئی پیدا ہو جاتا۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزم، آپ نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ میں یہاں رہتا نہیں ہوں، میں جب یہاں ہوتا تھا تو لوگ ملتے رہتے تھے۔ اب مہینے بھر کے لیے زیادہ سے زیادہ وہاں سے آ سکتا ہوں، اس میں آپ جتنی دوستی کر سکتے ہیں کر لیا کریں۔ سعد محترم، میرا سوال یہ ہے، میں دورہ حدیث شریف کا طالب علم ہوں اور میں مکتبہ بریلوی سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہم اس مکتبہ فکر میں جب دین کو پڑھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، میں نے چند ماہ ہوئے ہیں ابھی، فقط میں نے آپ کو بھی سننا شروع کیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا مکتبہ فکر جو ہے وہ ایک دین کا مکمل اس کا تصور پیش کرتا ہے، وہ ایک مختلف ہے۔ مختلف مکاتب فکر کو ہم دیکھتے ہیں، مثلا جیسے دیوبند ہیں، اہل تشیع ہیں و دیگر مکاتب ہیں، ان کے اندر وہ اسی دین میں سے کچھ مختلف پہلو اخذ کرتے ہیں اور ان میں سے اپنے معاملات وہ طے کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں مختلف تحریکیں ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں چند کا ذکر کر دوں۔ دعوت اسلامی ہے، وہ باجماعت عبادات، دم تعویذ، بزرگان سے وابستگی، ان تمام چیزوں کو دین کی اصل سمجھتے ہیں۔ پھر ہمارے ہاں تحریک لبیک ہے، وہ مطلب مختلف قسم کے اگر کوئی معاملات ہوتے ہیں وہ روڈوں پہ نکل آتے ہیں، وہ آ کر اپنے معاملات طے کرتے ہیں، پھر وہ احتجاج کرتے ہیں، بڑی سختی کے ساتھ پیش آتے ہیں، وہ اسے اصل سمجھتے ہیں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک دین کا طالب علم ہونے کے ناطے سے ہمارے ہاں ہمارے مکتبہ فکر میں محافل کا انعقاد، یہ تمام چیزیں دین کی اصل سمجھا جاتا ہے۔ لوگ سال بھر اس کی تیاری کرتے ہیں، اپنا سارا خرچہ اس پہ کرتے ہیں اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہماری بخشش کے لیے کافی ہے۔ سوال یہ ہے کہ میں ایک دین کا طالب علم ہوں، تو اس کے لیے ہم آغاز جو کر رہے ہیں اس کو سمجھنے کا، جب اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو مختلف تعبیریں ہیں، جیسے آپ کی تعبیر ہے، ہم اس کے ذریعے سے دین کو دیکھتے ہیں، ڈاکٹر اسرار علیہ رحمہ ہیں، مولانا مودودی ہیں، جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو بالکل 180 کا فرق نظر آتا ہے۔ دین ایک ہے، قرآن ایک ہے، سنت ایک ہے، چلی آ رہی ہے، اتنا فرق ہے۔ میرے جیسا جو ایک ناقص طالب علم ہے، جب وہ یہ تمام چیزیں دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک ذہنی اضطراب ہے کہ وہ کس تعبیر کو درست سمجھے گا، اور اگر مختلف تعبیریں ہیں، ان کے دلائل بھی ہیں، ان کی چیزیں بھی ہیں، اور جب وہ تمام کو پڑھتا ہے اسے تمام ہی ٹھیک لگتی ہیں، پھر اس کے اندر سے وہ کیسے فرق کرے گا اور وہ کس طرح سے یہ بات دیکھے گا کہ کون سی تعبیر قرآن و سنت کے قریب تر ہے؟ اس سوال کے دو جواب ہیں، ایک قرآن نے دیا ہے، دوسرا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے حدیث کی کتابوں میں نقل ہوا ہے۔ پہلے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں انسان کو ارادہ و اختیار دیا گیا ہے، اس کا لازمی نتیجہ اختلافات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بات یہاں سے شروع کی ہے، کان الناس امتم واحدہ۔ میں نے جب اس دنیا کی ابتدا کی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ ایک ہی دین پر تھے، ان میں کوئی اختلافات نہیں تھے، نہ دین کو اخذ کرنے میں کوئی اختلاف تھا، نہ اس کی تعبیرات میں کوئی اختلاف تھا۔ ایک لمبے عرصے تک یہی صورت رہی، پھر فرمایا کہ اختلافات پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی حادثہ نہیں تھا، اس نے انسان کو جس طرح بنایا ہے اس کا لازمی نتیجہ تھا، اختلافات پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے دو بندوبست کیے، فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا تاکہ وہ لوگوں کو اختلافات کی اس گرما گرمی میں خبردار کریں، انذار کریں، اگر ان میں غفلت ہے تو بیدار کریں، اگر وہ غلط راہ پر چل رہے ہیں تو انہیں خبردار کریں۔
ارشاد فرمایا کہ اس سے لوگ متوجہ ہو جائیں گے، سمجھنے سوچنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن وہ فیصلہ کیسے کریں؟ تو اس کے فوراً بعد یہ ارشاد فرمایا کہ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں کو پھر کتاب دی تحریری صورت میں، یعنی وہ باقاعدہ اللہ کے کلام کی صورت میں دی گئی۔ اور جب کتاب دی گئی تو کس لیے دی گئی؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ لوگ اس کتاب کے ذریعے سے اپنے تمام اختلافات کا فیصلہ کر لیں۔ یہی وہ بات ہے جس کو قرآن مجید اس طرح بھی بیان کرتا ہے کہ وہ صرف دین کی کتاب نہیں ہے، وہ فرقان ہے، یعنی حق و باطل میں فرق کرنے کے لیے نازل کی گئی ہے۔ وہ میزان ہے، ایک کسوٹی ہے، ایک ترازو ہے، اس پر آپ اچھائی اور برائی کو تول کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے فیصلہ کن چیز قرآن مجید ہے۔ آپ نے بریلویت کو دیکھا، دیوبندیت کو دیکھا، اہل حدیث کو دیکھا، بہت سی چیزیں تو ایسی ہیں جس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پر ایمانیات ہیں، اسلام کے ارکان ہیں، ان چیزوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن جو اختلافی مسائل ہیں ان کی ایک فہرست ترتیب دیں، وہ میرا اپنا تجربہ ہے 10-15 سے زیادہ نہیں ہوتے۔ ان کے بارے میں اللہ کی کتاب کے سامنے ہر طرح کے تعصب کو الگ کر کے، لوگوں کی تعویلات کو ایک طرف رکھ کے، سادہ قرآن کا ترجمہ سامنے رکھ کے اس کو پڑھنا شروع کریں۔ میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلیں گے، آپ پکار اٹھیں گے کہ میں یہ کن دروازوں پر دستک دیتا رہا جب کہ میرے پاس اللہ کی کتاب موجود تھی۔ تو یہ قرآن مجید کا جواب ہے۔ رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ پوچھا گیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جب اس طرح کا کوئی مسئلہ پیش آئے تو یہ دیکھ لیا کرو ما انا علیہ و اصحابی، میں اور میرے صحابہ کے زمانے میں کیا دین تھا، بس اس کو معیار بنا لیں۔ ہر وہ چیز جو آپ کے بعد دین کی حیثیت سے پیش کی گئی ہے، دین میں داخل کی گئی ہے، اس سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس میں اگر کوئی ایسی چیز بھی ہے جو قابل قبول ہو سکتی تھی تو کوئی صاحب علم فیصلہ کر لے اپنے لیے۔ عام آدمی کو اس مصیبت میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی کتاب سے رجوع کرے اور پیغمبر اور صحابہ کا اسوہ دیکھ لے۔ اس کے بعد اگر کوئی اضطراب جس کا آپ نے اظہار کیا پیدا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا، وہ اس صدی کی بڑی خبر ہوگی۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ قرآن سے ہمیں واضح طور پہ یہ ہدایت ملتی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، تو بچوں کی تربیت کے سلسلے میں قرآن ہماری کس طرح رہنمائی کرتا ہے؟ بچوں کے معاملے میں کسی رہنمائی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن کبھی حشو و زوائد میں نہیں الجھتا۔ بچوں کے ساتھ والدین کو فطری محبت دی گئی ہے، وہ اتنی غیر معمولی ہے کہ اس کو تھوڑا کھینچ کے رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ ان کی تربیت، ان کے مستقبل کے بارے میں بھی بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ ان کی دینی تربیت وہ قرآن مجید کا موضوع ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ بچوں کے لحاظ سے بھی ہے، بڑوں کے لحاظ سے بھی ہے، اس کے چند اصول ہیں وہ طے کر دیے گئے ہیں۔ دنیا کے لحاظ سے آپ کو کیا کرنا ہے، اس میں اپنے علم و عقل کو استعمال کرنا چاہیے۔ تو اس لیے اس میں کوئی ضرورت نہیں تھی۔ والدین کا معاملہ البتہ یہ ہے کہ وہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اپنی طبیعت کے لحاظ سے بھی اور اپنے حالات کے لحاظ سے بھی بعض اوقات ایک مسئلہ پیدا کر دیتے ہیں۔ اولاد اپنی معیشت میں، اپنی سرگرمیوں میں غلطان ہوتی ہے، بعض اوقات ذمہ داریاں اٹھانا بہت مشکل کا کام بن جاتا ہے، بیماری، تکلیف اور بہت سی چیزیں۔ تو اس لیے وہاں یہ تنبیہ کرنی پڑی ہے کہ یہ وہی دونوں ہستیاں ہیں، یعنی ماں بھی اور باپ بھی، جنہوں نے تمہیں پرورش کیا ہے، جب تم چھوٹے تھے تو تمہاری تربیت کی ہے، اپنی راتیں تمہارے لیے وقف کی ہیں، تمہاری ماں نے تمہیں پیٹ میں اس طرح اٹھایا ہے، وہ اسی طرح سے تمہاری پیدائش اور ساخت پرداخت کے مراحل سے گزری ہے، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو قرآن مجید اخلاقی معاملات میں، یہ ایک اخلاقی مسئلہ ہے، اخلاقی معاملات میں اسی چیز کو موضوع بناتا ہے جس میں کوئی غلطی کا اندیشہ ہوتا ہے، ورنہ اس کی ضرورت نہیں۔ نماز کی فرضیت اور وہ بھی خاص طور پر پنجگانہ نماز کی فرضیت، اس کے حوالے سے سر کو جاننا چاہوں گا کہ ذکر سنتے ہیں قرآن میں 3 اوقات کا زیادہ تر
ذکر ملتا ہے نماز کے حوالے سے. اور فرضیت کے حوالے سے کہ معراج میں فرض ہوئی تو ہمیں تو پتہ ہے کہ انبیاء کرام پہلے بھی نماز پڑھا کرتے تھے. مسجد خیف سعودی عرب میں جانے کا اتفاق ہوا تو پتہ چلا کہ وہاں 70 کے قریب انبیاء اس ایک مسجد میں نماز پڑھ چکے ہیں پہلے. تو اس کی فرضیت کب ہوئی؟ اور پھر پنجگانہ اس کو جس کا وقت سراغ قرآن سے نہیں ملتا، اس میں 3 اوقات کا ذکر ہے. اور ایک ضمنی سا سوال کہ نماز کے حوالے سے ہی کہ کعبہ ظاہر اس سرزمین پر کائنات میں اللہ کا پہلا گھر ہے اور وہی قبلہ اول تھا. تو مسجد اقصیٰ کو جو قبلہ اول کہا جاتا ہے اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا افسانہ ہے؟ نماز کے بارے میں قرآن مجید نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کی شریعت کا اولین حکم ہے. اس لیے سیدنا آدمی کے زمانے سے نماز فرض کر دی گئی، تمام پیغمبروں پر اسی طرح فرض رہی ہے. بلکہ قرآن مجید جب پیغمبروں کی سرگزشت سناتا ہے تو یہ بتاتا ہے کہ ان کو پہلا حکم یہی دیا جاتا تھا. اس کی ایک بڑی نمایاں مثال سیدنا ابراہیم ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح نماز کے اہتمام کی تاکید کی، حرم کو کس طرح نماز پڑھنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنے کے لیے ہدایت کی. پھر نماز کے مختلف ارکان، اس کے اعمال، یہ سب پیغمبروں کے حوالے سے قرآن میں زیر بحث ہے. اسی طرح کا معاملہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ہے. پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جب ان سے بات کی ہے تو ان کو جو ہدایت کی گئی وہ یہ تھی کہ اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد دہانی کو قائم رکھنے کے لیے نماز کا اہتمام رکھنا. تو یہ دین کا اولین حکم ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا اولین اظہار ہے. اس وجہ سے یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو قرآن سے شروع ہوئی. قرآن مجید دین کی آخری کتاب ہے. یہ پہلے سے پیغمبروں کے ہاں تھی. ابھی بھی آپ انجیل اٹھا کے دیکھیے، سیدنا مسیح انہی اوقات میں نماز پڑھتے نظر آئیں گے. مختلف جگہوں پر جا رہے ہیں، وہاں ذکر ہوگا کہ یہاں عورتوں کی نماز کی جگہ تھی، یا عصر کی نماز کے لیے وہ تشریف لائے ہیں. ایسا ہی معاملہ یہود کا ہے، ان کے ہاں بھی اس کی روایت پوری شان کے ساتھ ہمیشہ قائم رہی ہے. اہل عرب کے لیے بھی یہ کبھی کوئی اجنبی چیز نہیں تھی، وہ نماز پڑھتے تھے. خود مسلم میں روایت ہے کہ سیدنا ابو ذر اپنے ایمان کا واقعہ بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میں نے ابھی رسول اللہ کے بارے میں سنا بھی نہیں تھا، لیکن میں نماز کا پابند ہو چکا تھا. تو عرب بھی بڑے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. اس لیے نماز سے متعلق یہ بات کہ وہ کتنی ہیں اور کیسی ہیں، ہمیشہ سے 5 ہی رہیں. ان میں کبھی کوئی تغیر، کوئی تبدیلی نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کا پہلی مرتبہ کوئی حکم سرے سے دیا ہی نہیں. نماز کا ذکر کرتا ہے، یعنی جیسے ہم ذکر کرتے ہیں. اب میں اپنے بچوں کو نماز کی نصیحت کر رہا ہوں تو میں جب یہ کہتا ہوں کہ بیٹے 5 وقت نماز پڑھا کرو، یا صبح و شام نماز کا اہتمام رکھا کرو، یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے میں کوتاہی نہ کیا کرو، تو یہ میں پہلی مرتبہ اپنے بچوں سے بات نہیں کر رہا ہوتا. مسلمان امت میں صدیوں کی روایت کے پس منظر میں بات کرتا ہوں. قرآن بھی ایسے ہی کرتا ہے. پورے قرآن میں نہ نماز کے اوقات بیان کرنے کی کوئی ضرورت تھی، نہ نماز کے ارکان بیان کرنے کی کوئی ضرورت تھی، نہ اس کے اعمال، نہ اذکار. نماز سے تو بچہ واقف تھا. سب صحابہ اس کو ابتدائی سے شروع کر چکے تھے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اہتمام سے نماز پڑھتے تھے، اور صحابہ کرام نے شروع ہی میں اس کا اہتمام کیا تھا. کہ حرم میں جا کے تو مشکل تھا، لیکن جیسے دار ارقم کا آپ نے سنا ہوگا، وہاں نماز کی جماعت بھی کرائی جاتی تھی. تو یہ سلسلہ اس طرح جاری ہوا ہے. یہ انبیاء علیہ السلام کا دین ہے. اس کے لیے قرآن کھول کر دیکھنا کہ اس کے اوقات کیا ہیں، یہ بالکل ناواقفیت کی دلیل ہے. تو اس لیے نماز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبروں کی سنت کی حیثیت سے آگے جاری کی. یہ ایک طے شدہ امر ہے، اس میں کوئی ادنا اختلاف بھی کبھی نہیں ہوا. لوگوں کو جو اس میں غلطی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے 2 حصے ہیں. ایک وہ ہے جس کو مقرر کر دیا گیا ہے، دوسرا وہ ہے جو ہمارے اختیار پر چھوڑ دیا گیا ہے. اس میں بڑا حسن ہے. یہ چونکہ 5 وقت پڑھنی ہے، بندے نے پڑھنی ہے، اور ہر بندہ مختلف ہے، تو ایک حصہ اس کے اختیار پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ یہ کام تم اپنے اختیار سے چاہو تو کر لو، چاہو تو نہ کرو. اس حصے میں اختلافات ہو جاتے ہیں لوگوں کے درمیان، وہ ہونے ہی چاہیے. اس کی نوعیت یہ ہے.
جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے نہایت واضح جواب دے دیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخاطبین ہیں، بڑے مخاطبین جن کی طرف آپ نے جزیرہ نما عرب میں اپنے زندگی میں دین پہنچایا، وہ دو ہیں، ایک مشرکین عرب اور ایک اہل کتاب۔ اہل کتاب ایک طویل عرصے تھے بیت المقدس ہی کو اپنا قبلہ بنائے ہوئے تھے، یعنی انہوں نے حرم کی یہ حیثیت تسلیم نہیں کی تھی، یہ سب کو معلوم ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون ابتلاء کے تحت پہلے مرحلے میں بنی اسماعیل سے کہا کہ تم بھی اپنا رخ بیت المقدس کی طرف کر لو۔ اس سے یہ مقصود تھا، اور اس کو بیان کیا قرآن نے، کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون اپنے خاندانی، ثقافتی اور تاریخی تعصبات میں الجھ کر اللہ کے اس حکم کی خلاف ورزی کر ڈالتا ہے اور کون پیغمبر کی بات مان لیتا ہے۔ تو ابتلاء کے قانون کے تحت ایک عرصے کے لیے قبلہ تبدیل کر دیا گیا۔ پہلے مسلمان بھی اسی طرح نماز پڑھتے تھے، بعد میں جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے تو دوسروں کے لیے امتحان برپا ہو گیا۔ اب یہ کہا گیا کہ ہم قبلے کو لوٹا رہے ہیں، دوسرا قبلہ ختم ہوا، وہی پہلا قبلہ، وہی اللہ کی عبادت کا اولین گھر۔ تو جس طرح وہاں بنی اسماعیل کا امتحان ہوا تھا، یہاں بنی اسرائیل کا امتحان ہو گیا، یہ اب چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے۔ چونکہ اس دنیا میں اللہ کی پوری اسکیم کا ایک ہی لفظ میں تعارف ہے، ابتلاء۔ تو یہ ابتلاء قبلے کے معاملے میں اس لیے برپا کی، پھر اس پر تبصرہ کیا ہے سورہ بقرہ میں کہ میں نے یہ اس لیے سب برپا کیا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ لوگوں کی نگاہ اصل چیز پر رہتی ہے یا وہ ان چیزوں میں الجھ کے رہ جاتے ہیں۔ کوئی بڑی تعلیم دی ہے اس کے ذریعے۔ مجھے جاننا ہے کہ یہ جو قبر کا عذاب ہے، اس کا کوئی اس کی حقیقت ہے کہ نہیں؟ اگر تو اس کی حقیقت ہے، اگر نہیں ہے تو پھر تو میرا سوال ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہے تو پھر دو تین چیزیں ہیں جو، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر ایک کوئی گناہ گار آدمی ہے، وہ بہت کم گناہ گار ہے لیکن وہ قیامت سے بہت پہلے چلا جاتا ہے، تو اس کا تو قبر کا عذاب کا ڈیوریشن بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اور ایک آدمی ہے وہ بہت زیادہ گناہ گار ہے، انتہا کا گناہ گار ہے، لیکن وہ قیامت سے کچھ لمحے پہلے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اس کو تو قبر کا عذاب بہت تھوڑا ملے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ اگر عذاب ہے تو پھر کچھ لوگوں کو تو قبر ہی نصیب نہیں ہوتی۔ تو اس سچویشن میں ذرا تھوڑا سی وضاحت چاہتا ہوں۔ اور ایک آخر میں ایک چھوٹا سا ایک اور بھی سوال، اس کا بھی جواب دے دیجیے گا کہ یہ جو نظر لگنا ہوتی ہے، جس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں نظر لگ گئی، اس کے اوپر بھی تھوڑا سا اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ آخری سوال کا جواب پہلے دے دیتا ہوں۔ نظر لگنا کوئی دین کا موضوع نہیں ہے، نہ دین کو اس سے کوئی دلچسپی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے سر درد ہوتا ہے، لوگوں کے تجربات ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ انسان کی نظر میں اگر حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، تو اس کے اثرات دوسروں پر ہو جاتے ہیں۔ یہ تجربی علوم میں سے ہے، اور انسان برسوں سے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ یہ بات آپ کو چین کے لوگ بھی کہتے ہوئے ملیں گے، یہ آپ کو بر صغیر کے ہاں بھی ملے گی، یہ عربوں کے ہاں بھی ملے گی۔ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے جیسے آپ باقی بیماریوں کا، تکلیفوں کا، ان کے اثرات کا تحقیقی مطالعہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، یہ معلوم ہوتا ہے ان میں بعض وہم ثابت ہو جاتے ہیں، بعض کے اسباب معلوم ہو جاتے ہیں۔ جیسے بہت سے لوگوں کے اوپر بعض اثرات ہوتے ہیں، دیکھتے ہی ہم کہہ دیتے ہیں یہ کوئی جن آ گیا ہے، لیکن اب ہم جانتے ہیں تحقیق کے بعد کہ کوئی جن نہیں آیا تھا، در حقیقت ایک نفسیاتی مرض تھا جس میں یہ صورتحال ہو گئی۔ تو جن بھی آتے ہوں گے، لیکن یہ کہ بہت سے امراض کے بارے میں اب ہم یہ جانتے ہیں۔ تو نظر کے معاملے میں بھی ایسے ہی، یہ دین کا موضوع نہیں ہے۔ دین اس لیے نہیں آیا کہ وہ بتائے کہ نظر لگتی ہے یا نہیں لگتی، سر درد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ یہ طب کا موضوع ہے، اور اسی لحاظ سے اس کی تحقیق کرنے کا آپ کو حق ہے، چاہیں قبول کر لیں، چاہیں آپ اس کو قبول نہ کریں۔ جو آپ کا سوال میں نے سنا ہے، اس میں پے در پے یہ ہے کہ تھوڑا عرصہ رہ گیا، زیادہ عرصہ رہ گیا، کم ہو گیا، زیادہ ہو گیا۔ یہ مادی دنیا کا زمان و مکان ہے۔ جس وقت ہم اپنی اصل کے ساتھ اس کائنات میں جیتے ہیں،
جس کو نفس کہا جاتا ہے، تو وہاں یہ زمان و مکان ختم ہو جاتے ہیں. اس کا روز تجربہ کرتے ہیں آپ. خود اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے، یعنی جب آپ سوئے ہوتے ہیں تو زمان و مکان ختم ہو جاتے ہیں، یعنی آپ کے گرد و پیش کے مکان کا شعور ختم ہو جاتا ہے. وقت کتنا گزرا یہ بھی ختم ہو جاتا ہے. بارہا تجربہ ہوا ہوگا کہ آپ دوپہر میں سوئے، آنکھ کھلی تو کچھ تشویش ہوئی کہ یہ اگلا دن تو نہیں آ گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں نفس کے ساتھ یہ معاملات ہوں گے، یہاں بھی اور وہاں بھی. تو یہ دنیا کا جو مادی زبان و مکان ہے، اس کو وہاں تلاش نہیں کرنا چاہیے. یہ تو ہے اصولی بات. اس کے بعد عذاب قبر کیا چیز ہے؟ ہم عام انسان جب گفتگو کرتے ہیں تو اس میں کوئی ایک اسلوب اپنا لیتے ہیں، وہ اصطلاح سی بن جاتی ہے، اس میں اس کو بیان کرتے رہتے ہیں. قرآن مجید میں یہ تعبیر اختیار نہیں کی گئی، روایتوں میں بھی اس طرح کی تعبیر اختیار نہیں کی گئی. حقائق البتہ بتائے گئے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ دنیا میں تمام انسان 3 حصوں میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں، اور ایسا ہی ہے بھی واقعہ. وہ لوگ کہ جن کے لیے کسی حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے. صدیق اکبر کے لیے کسی حساب کی ضرورت نہیں. دنیا کی زندگی میں انہوں نے ثابت کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ رسالت مآب نے کہہ دیا کہ صدیق فی الجنہ، یعنی وہ دنیا ہی میں فیصلہ ہو گیا. تو ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں جن کا فیصلہ اسی دنیا میں ہو جاتا ہے. چنانچہ ان کو جب قبر کے حوالے کیا جاتا ہے تو ان کے نفس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کے، عنایت کے معاملات کرنا شروع کر دیتے ہیں. سمجھنے کے لیے ایسے ہی دیکھ لیجیے جیسے آپ سوئے اور آپ کو بڑے شیریں خواب آنے شروع ہو گئے، آپ بڑی غیر معمولی لذت کی کیفیت میں چلے گئے. یہ ہر شخص کو تجربہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے صدیق و فاروق جیسی غیر معمولی شخصیات کے ساتھ یہ معاملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کو قرآن نے بیان کیا ہے باقاعدہ. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں سرکشی سکھائی ہے اور دنیا ہی میں ان کی سزا کا فیصلہ ہو گیا، اس کی مثال پیغمبروں کے براہ راست مخاطبین ہیں، اور مخاطبین میں بھی معاندین، جیسے ابو لہب تھا، جیسے ابو جہل تھا. تو یہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیا سے ہی سزا شروع ہو جاتے ہیں. ان کا فیصلہ ہو گیا، ان کے لیے اب کوئی قیامت میں حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے. یہ 2 کیٹیگریز الگ کر لیں، باقی میں ہوں، آپ ہیں، ہما شما جتنے ہیں، ان کو سلا دیا جاتا ہے. وہ قیامت میں اٹھائے جائیں گے، ان کے لیے نہ کوئی عذاب ہے نہ ثواب ہے. جب وہ اٹھائے جائیں گے اس وقت ان کا حساب کتاب ہوگا. اس کے بعد پھر 2 مرحلے ہیں. پہلے مرحلے میں میرٹ پر فیصلہ سنا دیا جائے گا، اس میں کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی. دوسرے مرحلے میں جن لوگوں کے لیے سزا کا اعلان ہوگا ان کی مغفرت کا دربار لگے گا، اس کی کوئی انتہا نہیں. وہ میں نہیں جانتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو بیان کیا ہے، اور ان الفاظ میں بیان کیا کہ یغفر ما دون ذلک، شرک کے سوا میں جس چیز کو جتنا چاہوں گا معاف کر دوں. تو یہ ہے ساری تفصیل. اس کی روشنی میں آپ باقی چیزوں کو سمجھ لیجیے. دین اصل میں کیا ہے؟ عبادات ہے یا اخلاقیات؟ دین کی حقیقت عبادت ہے، یہ بات خود قرآن نے بیان کر دی ہے. اور سیکنڈ سوال یہ ہے، توبہ اور استغفار میں کیا فرق ہے، ڈفرینس کیا ہے؟ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں ایک غلط کام کر رہا تھا، یا میں نے کوئی غلط نظریہ قائم کر لیا تھا، میں اس کو چھوڑ دوں. تو چھوڑ دینا اور صحیح بات کی طرف آ جانا، یہ توبہ ہے. مثال کے طور پر کسی شخص کو آپ نے توجہ دلائی کہ تم شرک کر رہے ہو، تو وہ شرک کو چھوڑ دے اور توحید کو اختیار کر لے پورے شعور کے ساتھ، تو یہ توبہ ہے. اب ظاہر ہے کہ کچھ عرصہ اس نے شرک میں گزارا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہے، پروردگار مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دے، یہ استغفار ہے. ایک سوال کے جواب میں آپ نے کہا تھا کہ جو نماز جمعہ ہے اس کا تعلق ریاست کے ساتھ ہے، اور ریاست کے جو ارباب حل وقت ہیں وہی اس کا جو ہے نا وہ انتظام کرتے ہیں، اور جہاں وہ نہ آ سکیں وہ اپنے نمائندے بھیجتے ہیں. تو آپ نے کہا تھا کہ ہمارے ہاں چونکہ یہ انتظام نہیں ہوتا، تو جو علماء ہیں انہوں نے ایک اجتہاد کے طور پر اس کو اپنا لیا، یعنی آپ نے اس کو انڈورس کر دیا. تو ایک تو یہ آپ بتائیے کہ یہ کس اصول کے تحت آپ نے جو ہے نا اس کو انڈورس کیا، اور دوسرا اگر ہماری ریاست جو ہے وہ نماز جمعہ کے علاوہ تو زکوٰۃ کا بھی اہتمام نہیں کرتی، نماز کا بھی، تو اگر کل ہمارے علماء
ڈنڈے کے زور پہ ہم سے زکوٰۃ اور یہ بھی لینا شروع کر دیں تو اس کا پھر کیا آپ کی نظر میں؟ یہ تجویز ویسے بھیجیں آپ علماء کو، اس لیے کہ پہلے معاملے سے تو فساد پیدا ہوتا ہے، اس سے ایک فائدہ ہوگا، غریبوں کا بھلا ہو جائے گا۔ میرے بھائی میں نے انڈورس نہیں کیا بالکل بھی، میں ہمیشہ اس پر توجہ دلا رہا ہوں، میں نے اس پر لکھا ہے، بار بار یہ بات کہی ہے، میں نے یہ عرض کیا ہے کہ حکمران اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہے، ان کو آگے بڑھ کر اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، حکمرانوں کو توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اس صورتحال میں جب وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے تو ہمارے سامنے ایک دورہ آتا ہے، کیا ہم جمعے کو ختم کر دیں، ظہر پڑھا کریں، یا جمعے کا اہتمام جاری رکھیں اور ہر مرتبہ ان کو توجہ دلائیں کہ یہ ممبر آپ کا ہے، یہ ذمہ داری آپ کی ہے، آپ یہاں آئیے۔ مسلمانوں نے، یہ میں نے نہیں فیصلہ کیا، مسلمانوں نے یہاں بر صغیر میں بھی یہی فیصلہ کیا، اور جب وہ دوسرے ملکوں میں گئے، موجودہ زمانے میں چونکہ بڑے پیمانے پر لوگ گئے ہیں تو وہاں پر بھی ان کی کمیونٹی بن گئی، تو انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم یہاں جمعہ جاری رکھیں گے۔ اس کے بہت سے اسباب، بہت سے وجوہ ہیں، لیکن اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو لوگوں پر عمومی اثر یہ تھا کہ یہ نماز ہے، ہم کم سے کم ہفتے میں ایک بار مسجد میں آ جاتے ہیں، اگر 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے، اور وہ مسجد میں باہر کے ملکوں میں جا کے پڑھنا آسان بھی نہیں تھا، ہمارے ہاں تو ہر محلے میں مسجد ہوتی ہے، وہاں اس طرح نہیں ہوتا، تو مختلف مسائل کو سامنے رکھ کر لوگوں نے یہ فیصلہ کیا۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر کسی فیصلے سے آپ کو، یعنی مسلمان کوئی اجتہادی فیصلہ کرتے ہیں، کن معاملات میں؟ ان معاملات میں جو ہے ہی مسلمانوں کی جماعت سے متعلق، یعنی ان کے نظم اجتماعی کو وہ فیصلے کرنے ہیں، اس میں اگر وہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں اور مجھے یا آپ کو اس سے اختلاف بھی ہو تو اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں اپنی آنکھوں کے سامنے بھی اگر دیکھ لوں کہ رمضان کا چاند طلوع ہو گیا ہے، لیکن ہمارے ملک کی رویت ہلال کمیٹی نے اس کا اعلان نہیں کیا، تو لازم ہے کہ میں روزہ نہ رکھوں، جب وہ اعلان کریں گے اسی وقت روزہ رکھا جائے گا۔ یہ اصول ہے، اس اصول کا میں نے اطلاق کیا، اس کو انڈورس کرنا نہیں کہتے، یہ خود دین کا حکم ہے کہ اجتماعی معاملات میں جب مسلمان کوئی فیصلہ کر دیں تو آپ اس کی غلطی بتاتے رہیں گے، اس کے خلاف نہیں کریں گے۔ پھر عرض کر دوں، اجتماعی معاملات میں، یعنی جو معاملات ہی اصل میں مسلمانوں کے سپرد ہیں۔ سر، ہماری ایک بہن کا سوال ہے، ہر شخص اپنی رسپیکٹ کے لیے بہت حساس ہوتا ہے، ہماری سوسائٹی میں خواتین خاص کر بیویوں کو مذاق اور لطیفوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جو خواتین کی عزت نفس پر گہری چوٹ لگاتا ہے۔ دین کی روشنی میں اس رویے کی اصلاح فرما دیجیے۔ شوہروں کو بھی بنایا جاتا ہے، وہ اس کا اعتراف ذرا کم کیا جاتا ہے، تو خیر کسی کو بھی بنایا جائے، سب انسان ہیں۔ انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کرم نہ بنیاد، ہم نے سب کو عزت اور تکریم دی ہے۔ ہمارے پیغمبر نے تنبیہ فرمائی ہے کہ تم کسی کی جان لے لو، کسی کا مال لے لو، ایسے ہی کسی کی آبرو پر حملہ کرنا، تینوں کو حرمت حاصل ہے۔ تو اس وجہ سے سب کو احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک ہے کہ کوئی لطیف بات کسی موقع پر کہہ لی جو دوسرے کی دل آزاری کا باعث نہیں بنی۔ مزاح اور لطیف بات کا معیار یہ ہے کہ جس کے بارے میں بات کی جائے وہ بھی اس سے لطف اٹھائے، نہ کہ رنجیدہ خاطر ہو۔ تو اگر یہ ہے تو یہ گوارا کرنا چاہیے، اس لیے کہ پھر منہ پر آپ کو ٹیپ ہی لگانا پڑے گا۔ لیکن اس سے اگر تجاوز ہو رہا ہے، مرد کریں وہ بھی گناہ گار ہیں، عورتیں کریں وہ بھی گناہ گار ہیں، تو اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ابراہیم اکارڈ کے بارے میں ہماری بطور مسلم ممالک جذباتی اور غیر جذباتی اپروچ کیسی ہونی چاہیے؟ عمران بشیر صاحب کا سوال۔ جذباتی اپروچ کا تو میں ماہر نہیں ہوں، غیر جذباتی بتا سکتا ہوں۔ دیکھیے جو سیاسی معاملات ہیں ان میں ہمیشہ حالات دیکھے جاتے ہیں، اور جب حالات کے لحاظ سے آپ کو کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، ظاہر ہے اس میں کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو ہمارے دین میں فرض کر دی گئی ہیں، لازم کر دی گئی ہیں، حرام قرار دی گئی ہیں، ان کے اصول بالکل الگ ہیں، لیکن تدبیر کے معاملات میں ذہن کو کھلا رکھنا چاہیے
یہ دیکھنا چاہیے کہ جو چیز کی جا رہی ہے یا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے اس کے مفاسد کیا ہوں گے، اس سے فائدے کیا ہوں گے. وہ سیاسی فیصلے اسی اصول پر کیے جاتے ہیں. اس وقت جو ایک بڑا مسئلہ درپیش ہے وہ مشرق وسطیٰ میں امن کا مسئلہ ہے. امن وہاں ہونا چاہیے. اب میں اگر امن قائم کرنے کے لیے بیٹھوں گا تو ممکن ہے کہ میرا نقطہ نظر اور ہو، آپ بیٹھیں گے تو آپ کا نقطہ نظر اور ہو سکتا ہے. اس وقت امن کنہوں نے قائم کرنا ہے؟ وہ دنیا کی بڑی طاقتوں نے قائم کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون یہی ہے. یعنی جب لوگ دست و گریباں ہو جاتے ہیں یا وہ ایک دوسرے کی عزت، آبرو، جان مال پر حملہ آور ہو جاتے ہیں تو پھر امن کون قائم کرتا ہے؟ ظاہر ریاست قائم کرتی ہے، پولیس قائم کرتی ہے. میرے آپ کے لیے ریاست قائم کرنا کوئی دینی واجبات میں سے نہیں ہے، لیکن اپنی ضرورت کے تحت ہم اس کو قبول کرتے ہیں کہ ایک پولیس کا نظام ہو، ایک فوج کا نظام ہو، پھر ہم ٹیکس دیتے ہیں ان کو. یہ کس لیے ہے؟ اس لیے کہ انسان اپنے حدود سے تجاوز کر کے دوسروں کے لیے خطرہ بن جاتا ہے. چنانچہ کوئی نظم ایسا ہونا چاہیے جو اسے اپنے قاعدے میں رکھے. یہ ملکوں کی حد تک، ریاستوں کی حد تک ایسے ہی ہے. اس وقت دنیا میں 200 سے زیادہ ریاستیں اسی مقصد سے قائم کی گئی ہیں. یعنی وہ کوئی بڑی پاکیزہ نہیں ہے، ایسے ہی ہے، ایک مقصد ہے، ضرورت ہے، پوری کی جاتی ہے. یہی معاملہ دنیا پر بھی ہوتا ہے، عالمی سطح پر بھی یہی ہے. دنیا میں 5 بڑی طاقتیں ہیں. ان 5 بڑی طاقتوں نے 2 جنگیں عظیم جیتی ہیں. ان کو جیتنے کے بعد گویا وہ عالمی فاتح کی حیثیت سے دنیا میں بیٹھے ہوئے تھے. اس پہ انہوں نے طے کیا ہے کہ اب دنیا کو کیسے چلنا ہے. تو وہی عام طور پر آگے آئیں گے. جب کبھی فساد پیدا ہوگا آ کے وہی فیصلہ کریں گے. وہ فیصلہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے. تو اس کو آپ کو مسالے کے لحاظ سے دیکھنا ہوتا ہے، یعنی اپنی مصلحتوں کے لحاظ سے کہ یہ ہمارے لیے اس وقت بہتر ہے یا نہیں ہے. تو ابراہیم ایکارڈ ہو، اس وقت جو صلح ہو رہی ہے وہ ہو، آگے جو تجویزیں ہو سکتی ہیں ان کو بالکل اس سیاسی نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے. مسلمانوں کی مذہبی قیادت اس طرح چیزوں کو نہیں دیکھتی. یہ سارا فساد اس سے برپا ہوا. نبی علیہ السلام کا مقصد بعثت قرآن کی روح سے کیا ہے؟ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو 2 مقصد بعثت نظر آتے ہیں. فرسٹ آف آل یہ کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اور سیکنڈ یہ کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. تو اس ضمن میں بڑے غیر معمولی اہل علم ان افکار سے اٹیچ تھے. تو اس ضمن میں آپ کیا فرمائیں گے؟ اقبال نے بھی اس ضمن میں کہا تھا کہ بانشہ درویش درساز و دمادم زن چوں پختہ چھوی خود را بر سلطنت جمزم. ان دونوں مصروں میں انہوں نے یکے بعد دیگرے دونوں مراحل کا ذکر کیا ہے. ایک باطنی انقلاب اور سیکنڈ جو معاشرے کا انقلاب ہے. تو اس ضمن میں آپ کیا فرمائیں گے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا دوسرے نبی اور رسول، سب کے معاملے میں یہ چیز طے ہے کہ وہ ہدایت لے کر آتے ہیں، وہ عدالت بن کر آتے ہیں. یہ دونوں چیزیں سب رسولوں کے بارے میں قرآن نے بیان کی. وہ ہدایت لے کر آتے ہیں، اس کو قرآن نے آگے تقسیم کر کے بتایا ہے کہ یہ 2 صورتوں میں ہوتی ہے. ایک قانون کی صورت میں جس کو ہم عام تعبیر میں شریعت کہتے ہیں، دوسرے حکمت کی صورت میں جس میں ایمان ہے، اخلاق ہے، اسی طرح نفس انسانی کے پروردگار کے ساتھ تعلق کے معاملات ہیں. تو قرآن مجید نے جو پہلی آیت آپ نے پڑھی ہے اس میں یہ بیان کیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یعنی اللہ کا پیغمبر مبعوث کر دیا گیا ہے، وہ اللہ کی آیات تمہیں پڑھ کے سنا رہا ہے. اس سے مقصد یہ ہے کہ تمہارا تزکیہ ہو. اس کے لیے وہ ہدایت لے کر آیا ہے. وہ 2 صورتوں میں ہے، ایک الحکمہ ہے اور ایک اللہ کی شریعت اور قانون ہے. اللہ کے پیغمبر کا بنیادی کام یہی ہے. ہر پیغمبر اسی لیے آتا ہے کہ وہ اللہ کی ہدایت انسانوں تک پہنچا دے. اور جس طرح میں نے عرض کیا وہ ہدایت 2 حصوں میں ہے.
میں نے اپنی کتاب میزان میں جب اس کو پورا بیان کیا ہے تو کتاب کے 2 حصے کر دیے ہیں. پہلا الحکمہ، اس میں ایمان و اخلاق کے مباحث ہیں. دوسرا الکتاب یعنی شریعت، اس میں 10 عنوانات کے تحت شریعت کو بیان کیا. دوسری چیز میں نے عرض کیا عدالت ہے، یعنی اللہ اپنے رسولوں کو اس لیے بھیجتا ہے کہ وہ اپنی قوموں کے لیے خدا کی عدالت بن جائے، اور یہ عدالت زمین پر لگ جاتی ہے. یہ اپنا فیصلہ سناتی ہے، وہ فیصلہ اسی زمین پر صادر ہو جاتا ہے. یہ قوم لوط کے لیے بھی سنایا گیا، یہ قوم شعیب کے لیے بھی سنایا گیا، یہ قوم نوح کے لیے بھی سنایا گیا. رسالت میں آپ بھی اللہ کے رسول تھے، آپ بھی عدالت بن کر آئے. رسالت میں آپ کی عدالت کا ظہور کیسے ہوگا وہ دوسری آیت میں بیان ہوا ہے. یعنی اس سرزمین میں اللہ کے پیغمبر کا غلبہ قائم ہو جائے گا، یہاں دین کی تمام روایت مغلوب ہو جائے گی. اس کے مقابل میں مشرکین آئیں گے تو وہ بھی برباد ہوں گے، اہل کتاب آئیں گے تو ان کو بھی سرنگوں ہونا پڑے گا. یہ دوسری بات بیان کی گئی ہے. تو ہر پیغمبر جو رسالت کے منصب پر فائز ہے وہ یہ 2 چیزیں لے کے آتا ہے، ایک ہدایت، دوسرے عدالت. پوچھنا چاہوں گی بینک کی جاب کے حوالے سے کہ کیا یہ حرام ہے؟ بیکاز اس میں بھی ہم 9 to 5 محنت کرتے ہیں اور اپنا ہی کام کرتے ہیں، ڈائریکٹلی انٹرسٹ میں انوالو نہیں ہوتے. دوسری سائڈ پہ اگر ہم کارپوریٹ سیکٹر میں چلے جائیں وہاں پر بھی کہیں نہ کہیں انٹرسٹ فیکٹر آ ہی جاتا ہے. انویسٹمنٹ کی صورت میں ڈیویڈنڈ ریسیو ہوتا ہے، یا پھر ہم فردر آگے انویسٹ کرتے ہیں تو ہمیں انٹرسٹ وغیرہ ریسیو ہوتا ہے. تو کیا بینک کی جاب کو حرام قرار دینا یہ صحیح ہوگا؟ بینک کے پورے ادارے کے بارے میں اگر رائے قائم کرنی ہو تو میں نے اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے، اور میرا خیال ہے کہ پچھلے سال اسی جگہ کی تھی. بڑی تفصیلی گفتگو 5 نشستوں میں کر کے میں نے یہ بتایا ہے کہ اس وقت ہم اس کے بارے میں نہ حلت کا حکم علی الاطلاق لگا سکتے ہیں، نہ حرمت کا حکم علی الاطلاق لگا سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ جو بات کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ادارہ اب من جملہ مشتبہات ہے. یہ معلوم رہنا چاہیے کہ دین میں صرف حرام حلال کا معاملہ نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الحرام بین والحلال بین. حرام بھی واضح ہے، حلال بھی واضح ہے، بینہما مشتبہات، ان کے درمیان کچھ مشتبہات گرے ایریاز ہوتے ہیں. ان کے بارے میں بھی آپ نے متنبہ فرمایا کہ ایک متقی اور پرہیزگار آدمی کو کیا کرنا چاہیے. میرے نزدیک بینک کا ادارہ اس وقت موجودہ زمانے میں، یعنی اب سے کچھ دیر پہلے بھی صورتحال مختلف تھی، ہو سکتا ہے مستقبل میں اور مختلف ہو جائے. اس وقت پچھلے اب کوئی 30-40 سال سے بینکاری کے نظام میں جو تغیرات اور جو تبدیلیاں عالمی سطح پر آئی ہیں وہ ہمارے ہاں ذرا کم ہے، لیکن باقی دنیا میں بہت زیادہ آ چکی ہیں. تو اب زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک مشتبہات کے ذیل کی چیز ہے. اس میں حرمت کا کوئی سوال نہیں ہوتا. آپ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں، آپ اس سے اجتناب بھی کر سکتے ہیں، وہ آپ کا انتخاب ہوتا ہے. یہ ہے بحثیت مجموعی. لیکن خود بینک کے اپنے نظام میں بالعموم جو کام کیے جاتے ہیں وہ 3 ہیں. ان تینوں کاموں میں سے ایک کام بیع و شراء ہے، یعنی بینک مثلا گاڑیاں خریدتا ہے بیچ دیتا ہے، مکان خریدتا ہے بیچ دیتا ہے. یہ بیع و شراء کا عمل ہو رہا ہے. اس میں کبھی مارٹگیج کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، کبھی کوئی دوسری. یہ بالکل جائز ہے، اس میں ادنیٰ درجے میں کوئی خرابی نہیں ہے. دوسری چیز پروجیکٹ فائنانسنگ ہے. پروجیکٹ فائنانسنگ بھی اصلاً بالکل ایک جائز کام ہے. بینک کا بڑا کام وہی ہے. پروجیکٹ فائنانسنگ کے جو قاعدے اختیار کیے جاتے ہیں وہ ہمارے ہاں پہلے جو کام ہوتے تھے ان کے مقابلے میں بھی اچھے ہیں، تاہم اس میں بعض شرائط ایسے ہیں جو انصاف کے خلاف ہیں، اور جس میں بینک کی پرانی تاریخ کے اثرات باقی ہیں. اور وہی جگہ ہے جہاں پر کچھ سود کا سا اشتباہ ہوتا ہے بعض اوقات آدمی کو. تو اس میں یہ دوسرا حصہ ہے بڑا. جس حصے کا تعلق پرسنل لون سے ہے وہ سراسر سود ہے. وہ ہمارے ہاں تو شاید کچھ زیادہ ہو، باہر بہت کم ہو چکا ہے، یعنی 3-4% سے بھی زیادہ بینکوں میں وہ کام نہیں ہوتا. تو یہ اس کی تحلیل ہے. یعنی جب آپ کو مالی فائدہ اٹھانا ہو تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کون سے پروڈکٹ سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں. مارٹگیج ہے تو کوئی اس میں حرمت کا سوال نہیں، اس میں کوئی اشتباہ بھی نہیں ہے. اسی طرح پروجیکٹ فائنانسنگ ہے، میں نے عرض کر دیا کہ اس طرح کی آلائش تو اب کسی چیز میں بھی آپ تلاش کریں گے تو آپ کو مل جائے گی.
تو جہاں تک پرسنل لونز کا تعلق ہے وہ 12 سود. میرا سوال یہ ہے کہ میں بھی ایجوکیشن سے وابستہ ہوں، تو آج کے دور میں جو سب سے اہم چیز مذہبی نقطہ نظر سے دیکھنے کو ملتی ہے وہ ملحدانہ ذہنیت ہے. اس سے کیسے نپٹا جائے؟ اس کے اندر سے ہی ایک سوال یہ ہے کہ جیسے کوئی فرد اگر مسلم سوسائٹی میں جنم لیتا ہے تو مسلمان ہے، ہندو سوسائٹی میں جنم لیتا ہے تو ہندو ہے، اسی طرح سے باقی مذاہب کا معاملہ ہے. تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہر شخص کا حساب اسی کے سانچے کے حساب سے ہوگا؟ کیونکہ آج کل تو میرا خیال ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فرقہ بدلنا بعض دفعہ جان لیوا ثابت ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے یہ ہم کیسے جسٹیفائی خود کو کر سکتے ہیں اس معاملے میں؟ تھینک یو. جو آپ کا دوسرا سوال ہے اس کے بارے میں یہ عرض ہے کہ انسان جب شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کو اپنے گرد و پیش کا جائزہ لے کے دیکھنا چاہیے. اور ہر انسان دیکھتا ہے، وہ اگرچہ اس کا اعتراف نہیں کرتا، وہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس کیا چیز پہنچی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کا اہتمام 3 سطحوں پر کر رکھا ہے. پہلی سطح وہ ہے جس میں کسی پیغمبر کی ہدایت نہیں پہنچی. ایسے بہت سے علاقے، بہت سی اقوام، بہت سے قبائل اس وقت بھی دنیا میں موجود ہیں جن تک کسی پیغمبر کی ہدایت نہیں پہنچی، یا اگر پہنچی تھی تو وہ تاریخ کے صفحات میں گم ہو چکی ہے. اس طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے الہام فطرت سے ہدایت دے رکھی. وہ مجھے بھی دے رکھی ہے، آپ کو بھی، اور ان کو بھی دے رکھی ہے. اس میں سب انسان برابر ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ان کی فطرت میں دین کی ہدایت رکھی ہے اس کو خود قرآن میں بیان کیا ہے کہ وہ کیا ہدایت ہے، کتنی رکھی گئی ہے. اس پر وہ ان سے سوال کرے گا، اسی پر ان کا مواخذہ ہوگا. ان سے وہ باتیں نہیں پوچھی جائیں گی جو مثال کے طور پر ہم سے متعلق ہو گئی. دوسرا یہ کہ کسی پیغمبر کی ہدایت پہنچ گئی، کسی کو سیدنا موسیٰ کی پہنچ گئی، کسی کو سیدنا مسیح کی پہنچ گئی. تو جس تک جو ہدایت پہنچی ہے وہ اس کے لیے مکلف ہے، اس کو جواب دینا چاہیے. اس کے لیے اس نے اس ہدایت میں جو کچھ پایا، جو کچھ سمجھا، اپنے فہم کے مطابق جن چیزوں کو اختیار کیا یا ترک کیا، انہی کے لیے وہ جواب دے. آخری ہدایت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچی ہے، جیسے ہم تک پہنچ گئی ہے. تو جن لوگوں تک وہ پہنچ گئی، فی الواقع ان کے دل کے دروازے پر اس نے دستک دے دی، اس کے لیے وہ جواب دیں جیسے ہم بھی جواب دیں. تو یہ تینوں سطحوں پر اللہ کا اہتمام موجود ہے. اصول کی بات اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، لِیَبْلُوَکُمْ فِیمَا آتَاکُم. جو میں نے تمہیں صلاحیت دی، جو ماحول دیا، جو علم دیا، بس اس کے لحاظ سے پوچھوں. تو یہ نہیں ہوگا کہ جن لوگوں تک کسی پیغمبر کی ہدایت نہیں پہنچی ان سے کہا جائے کہ تم نے نماز میں رفع یدین کیوں نہیں کیا تھا. یہ نہیں ہو. تو اس لیے اطمینان رکھیں. آپ کے سوال کا پہلا حصہ، الحاد دنیا میں ہر جگہ رہا ہے، ہر دور میں رہا ہے. یعنی جس طرح سے شرک کی تہذیب باقاعدہ وجود میں آئی، الحاد کا معاملہ بھی غیر معمولی طور پر رہا ہے. موجودہ زمانے میں اس کا شیوع ہوا ہے، بڑے پیمانے پہ ظہور ہو گیا ہے، ورنہ یہ سب چیزیں ایسے ہی رہی ہیں. اگر آپ تاریخ کو پڑھیں، ادب کو پڑھیں، بڑے بڑے ملحدین دنیا میں ہوئے ہیں، اس کی بنیاد پر پوری تہذیبیں اٹھی ہیں. اس سے اندازہ کر لیں کہ دنیا کے بڑے مذاہب میں بدھ مت ہے، اس کی بنیاد ہی الحاد پر ہے. تو اس لیے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ سب ایسے ہی ہوتا رہا ہے. اس وقت آپ کو چیلنج سا اس لیے محسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی اور مسیحیوں دونوں کی جو مذہبی ریاست تھی وہ ختم ہو گئی. 1000 سال تک دنیا میں مذہب کو سیاسی غلبہ حاصل ہو گیا تھا. اسی کو ول ڈیورا کہتا ہے نا کہ یہ ایج آف فیتھ بن گئی تھی. ظاہر ہے کہ جب سیاسی غلبہ حاصل ہو جاتا ہے تو پھر ایک تہذیبی روایت پیدا ہوتی ہے، اور اس میں پھر لوگوں کے لیے آسان نہیں ہوتا اس سے انحراف کرنا. یہ صورت پیدا ہو گئی، وہ ختم ہو گئی ہے. وہ ختم ہو گئی ہے تو اب آپ کو یہ بات محسوس ہوتی ہے. اسلام کو الحمدللہ کوئی چیلنج درپیش نہیں ہے. اسلام خود دنیا کے لیے ایک چیلنج ہے، وہ ہم نے اس کو خراب کر رکھا ہوا ہے. ورنہ یہ کہ اس کی کتاب جس جگہ سے بات کرتی ہے
وہ بجائے خود دنیا کے ہر فکر کے لیے، شرک کے لیے بھی، الہات کے لیے بھی، بدعت کے لیے بھی چیلنج ہے۔ رہی یہ بات کہ مسلمانوں کا کیا حال ہے، تو مسلمانوں کو میرے نزدیک یہ چیلنج درپیش ہے۔ اس کی وجہ ان کا قرآن سے بے تعلق ہونا ہے، ان کا علم سے بیگانہ ہونا ہے، ان کا اپنی مذہبی روایت میں تشدد اختیار کرنا ہے۔ تو مسلمانوں کو یہ چیلنج درپیش ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ بلکہ ایک دوسرا چیلنج بھی پیش آ گیا ہے جو پہلے نہیں ہوتا تھا، وہ یہ کہ اب دین کی مختلف تعبیرات اپنے اپنے علاقے میں بند نہیں رہیں، وہ عام ہو گئی ہیں۔ یعنی لوگ ایسا نہیں ہے کہ ہم وزیر آباد میں رہتے ہیں تو بس یہیں کے چاقو استعمال کر لیں گے، اب سارے پروڈکٹ سامنے پڑے ہوئے ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے آپ ایک بڑے مال میں پھر رہے ہیں، وہاں سلفی تعبیر بھی ہے، صوفیانہ تعبیر بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے۔ تو یہ صورتحال ایک دوسرا چیلنج بن گئی۔ یعنی وہ لوگ جن کو کبھی سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا، ان کے ذہن پر بھی ہتھوڑے برس رہے ہیں دائیں اور بائیں سے۔ تو ان دونوں چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے علم کو محکم کیجیے۔ امید ہے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ اتنا میں عرض کر دوں کہ جب کوئی شخص سچا طالب علم بن جاتا ہے، صحیح بات کو بغیر کسی تعصب کے جاننے کا فیصلہ کر لیتا ہے، ہر چیز کی تنقیح کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہے اپنی استعداد کے مطابق۔ ہر آدمی ابو حنیفہ اور شافعی نہیں ہوتا، اپنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق۔ تو اللہ نے وعدہ کر رکھا ہوا ہے کہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو نفسیاتی بیماریاں، مسائل، اس میں مشہور جو ایک دو نام مجھے آتے ہیں جیسے ڈپریشن اور انزائٹی وغیرہ۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ اس کا یہ طب کا موضوع ہے، یہ مذہب کا اس سے لینا دینا کوئی نہیں، لیکن عام تاثر ہمارے ہاں پایا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ دین سے دوری، یا ہمارے ہاں گرد و نواح میں کہتے ہیں جی نماز تو پڑھتے نہیں، تو ان کو اس طرح کے مسائل تو ہوں گے۔ اچھا، میرا ایک تو یہ ہے کہ یہ آیا کہ اس میں مذہب کے حوالے سے اس کا کوئی علاج موجود ہے؟ کیا واقعی عبادات میں مصروف ہونے سے اس کا کوئی علاج ہو جاتا ہے؟ اور کیا یہ پہلے دور میں صحابہ کرام کے دور سے اب تک پہلے بھی یہ مسائل تھے، بیماریاں تھیں، اور وہ علاج کیسے کرتے تھے اگر تب یہ بیماری اگر موجود تھی تو؟ جس طرح جسمانی بیماریوں کے عوامل، اسباب ہم تحقیق کر کے معلوم کرتے ہیں، اس کے بھی معلوم کرتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں اس علم میں ترقی بھی بہت ہوئی۔ اس سے پہلے جسمانی امراض کے اچھے معالج ملتے تھے، اب اس کے بھی بڑے اچھے معالج پیدا ہو گئے ہیں۔ ان کی طرف ضرور رجوع کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام کی جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی بعض موقعوں پر اس کے آثار مل جاتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ تاریخ کسی طبیب نے نہیں لکھی کہ وہ پورا تشخیص کر کے بتائے، مل جاتے ہیں، سب انسانوں کے ملتے ہیں۔ میں اس وقت ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جس کے دین کے ساتھ تعلق، دین کے ساتھ محبت، دین کے لیے غیر معمولی جذباتیت اور دین کے لیے مر مٹنے کے جذبے کے بارے میں قسم کھانا چاہوں تو مجھے اندیشہ نہیں ہے کہ وہ جھوٹی ہوگی۔ ایسے غیر معمولی شخص کو جانتا ہوں، ڈپریشن کا مرض احاطہ کیے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کسی آدمی کو کینسر ہو جائے تو آپ کہیں قرآن نہیں پڑھتے۔ میرے پیرنٹس جو ہیں وہ بہت بوڑھے ہیں اور مطلب بہت زیادہ بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں، ایک بیماری ختم ہوتی ہے تو دوسری شروع ہو جاتی ہے، تو آپ پلیز اگر ان کے لیے دعا کر دیں so I'll be very thankful to جی you۔ ضرور، آپ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، ان پر کرم فرمائے۔ بڑھاپے کی بیماریاں بڑے مسائل پیدا کر دیتی ہیں، خود فرد کے لیے بھی، اولاد کے لیے بھی، سنبھالنے والوں کے لیے بھی۔ اللہ آپ کی بھی مدد کرے، میں سراپا دعا ہوں۔ اور میں چونکہ خود بھی اب 75 سال کا بوڑھا ہوں تو اس وجہ سے امید ہے اللہ تعالیٰ دعا سن لیں۔ سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر ایک شخص ہے اور آخرت میں اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے والدین ہیں یا اس کی کوئی اور بہت قریبی کوئی دوست ہے یا پھر ویسے جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جاتا ہے، تو وہ جنت میں یہ خوش کیسے رہ سکتا ہے یہ جانتے ہوئے کہ جس سے وہ پسند کرتا ہے یا جس سے وہ محبت رکھتا ہے اسے دن رات عذاب دیا جا رہا ہے؟ وہ جس نے وعدہ کیا ہے کہ میں خوش رکھوں گا وہ خوش رکھ لے گا، اس کے بارے میں اتنی بے اعتمادی کیوں ہے؟ جس نے اس دنیا کی زندگی میں موت سر پر لٹکا دی ہے، کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ میں، آپ، ہم سب یہ بھی نہیں جانتے کہ یہاں سے اٹھ کے گھر جا سکیں گے یا نیچے جا سکیں گے، اس کے باوجود خوش ہوتے ہیں نا؟
तो इत्मीनान रखें। अच्छा, आपने फरमाया था कि कुछ ना कुछ इख्तलाफ तो होता है और होना चाहिए, वो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं हवाला दूंगा सूरा आल इमरान आयत नंबर 105 का, जिसमें है वला तकूनु कल्लज़ीना तफ़र्रक़ू वख्तलफ़ू, और ना हो जाना उन लोगों की तरह जो फ़िरक़ों में बट गए और इख्तलाफ में पड़ गए। अब इसके सियाक़ व सबाक़ का कुछ इसके बारे में बता दीजिएगा कि क्या इससे क्या मुराद है? बिल्कुल इख्तलाफ नहीं होना चाहिए या हो सकता है? तफ़रीक़ा और चीज़ है, इख्तलाफ और चीज़। मुसलमानों की जमीयत अगर मुस्तहकम है, वो अपने नज़म के पाबंद हैं, उनके यहाँ इख्तलाफात के बावस नज़म इज्तिमाई से कोई इन्हराफ नहीं है, तो कोई हर्ज की बात नहीं है, इख्तलाफ हुआ करता है। लेकिन अगर वो इख्तलाफ अलग अलग क़ुव्वतों का और उनकी ताकत का मुज़ाहरा करने का बायस बन गया है, वो आपस में दस्तो गिरेबा हो गए हैं, तो फिर ये ततफ़र्रक़ू है। इस वजह से इससे बचना चाहिए। तफ़रीक़ा जो है वो और चीज़ है, इख्तलाफ तो हमेशा होगा, वो तो पैगंबर की मौजूदगी में ख़ुद पैगंबर से हो गया। इख्तलाफ को नहीं आप रोक सकते, इख्तलाफ इंसान की सरिश्त में दाखिल है। यह भी मैंने इसके बारे में बताया आपको अपना तर्ज़ अमल, कि मुझे जुमे के बारे में उलमा ने जो राय कायम कर रखी है, इस वक्त शदीद इख्तलाफ है, लेकिन मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि मैं जुमा ना पढ़ूँ या उनके पीछे ना पढ़ूँ, इसलिए कि इज्तिमाई मामलात में इज्तिमाइयत की पैरवी मेरे दीन ने मुझ पर लाजिम कर दी। मुझे रोयत हिलाल कमेटी के वजूद से इख्तलाफ है, मैं ये सही नहीं समझता जिस बुनियाद पर वो फ़ैसला करते हैं। मैंने कभी इसका तसव्वुर भी नहीं किया कि मैं उनके फ़ैसले की खिलाफ वर्जी करके रोज़ा रखूँ या ईद करूँ। तो अगर आपका रवैया ये है तो इख्तलाफ के बावजूद रहमत है, और अगर आपका रवैया ये है कि आपने पोपलज़ई शायद की तरह से अपनी मस्जिद से ऐलान करके जमात खड़ी कर देनी है, तो फिर ये तफ़रीक़ा है। तो इसका फ़र्क समझ लें अच्छी तरह क्या चीज़। मेरा ये सवाल है कि मुस्लिम उम्मा का इस्लाम की रूह से क्या है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कुरान स्टेट की बाउंड्री नहीं है, बट इन टुडेज़ वर्ल्ड तो स्टेट्स हैं। ये तो कहाँ अभी कहा है हम कुरान में कि अकॉर्डिंग टू द कुरान स्टेट की बाउंड्री नहीं? स्टेट की बाउंड्री है नहीं, आप फरमाइए ना कुरान में जी। ये है, कुरान में ऐसी कोई बात नहीं। कि इस्लाम इज़ बियॉन्ड बाउंड्रीज। इस्लाम ऐसी भी कोई बात नहीं कही, यानी इस्लाम तो अल्लाह का दीन है जी, उसने सारी दुनिया तक अपनी बात पहुंचानी है। इंग्लिस्तान में भी लोग उसका ईमान लाएंगे, रूस में भी लाएंगे, अमेरिका में भी लाएंगे। पर आजकल तो हम लोग सबसे मतलब हमारी तो लड़ाई हिंदू यहूद मुसलमान हर एक से ही हो रही है, तो इस्लाम की रूह से हमें क्या उसके मुतालिक सोचना चाहिए? लड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए, अल्लाह ताला ने सख्ती के साथ रोका है। हम अमन के अलंबरदार हैं, अमन कायम करना चाहते हैं, अमन रखना चाहते हैं। हमारा तो शिआर अस्सलामु अलैकुम है, लोगों तुम पर सलामती हो। बाकी रही ये बात कि किसी वक्त कोई दूसरा ज़्यादती करता है तो जाहिर है कि उसका जवाब बाज़ औक़ात देना पड़ता है। उसमें भी हमें नसीहत की गई है कि आखिरी हद तक इज्तनाब करें। ये चीज़ों को मिला के असल में हम अपने लिए ख़राबी पैदा कर लेते हैं। एक है इस्लाम का ताल्लुक़, इस्लाम का ताल्लुक़ तो ख़ुद अल्लाह ताला ने वाज़ेह कर दिया कि इन्नमल मोमिनून इख्वा। कोई शख्स रूस में है, वो अमेरिका में है, वो जापान में है या यहाँ है, जैसे ही मुझे मालूम होगा कि वो मुसलमान है तो वो मेरा भाई है। तो अल्लाह ताला ने देखिए उस रिश्ते को ख़ुद बयान किया, वो अखुवत का रिश्ता है, भाईचारा कायम हो गया मजहबी बुनियाद पर, यानी अब वो मेरा मुसलमान भाई है। तो ये तो बाउंड्रीज से बाहर है, यानी इसमें कोई हद नहीं है, कुछ नहीं है। मुझे जैसे ही मालूम होगा मैं यहाँ से मराकश जाऊँ या मैं यहाँ से सैन फ्रांसिस्को जाऊँ, पता चला ये मुसलमान है तो मेरा अखुवत का रिश्ता उसके साथ। उसके बाद सियासी वहदतें, यानी हमने एक रियासत कायम करनी है, वो कैसे कायम करनी है, ये दुनियावी अमूर हैं। जैसे मुझे अपनी दुकान खोलनी है, आपको अपनी दुकान खोलनी है, उसको इस उसूल पर देखा जाता है। ये चीज़ों को मिलाना नहीं चाहिए आपस में। इसीलिए मैंने बड़ी सख्ती के साथ ये बताया, क्योंकि ये बहस हमारे यहाँ कोई 40-50 साल तक, क्या में पाकिस्तान के ज़माने में शुरू हुई थी, बहुत रही। इसमें अल्लामा इकबाल ने वो अपना मशहूर कता लिखा जिसमें मौलाना हुसैन मदनी साहब पर तबसरा किया, सरूद बरसरे मिल्लत मिंबर के मिल्लत अज़ वतनस के बेखबर से मकाम मोहम्मद अरबीस, उन्होंने भी उसका जवाब दिया। फिर उसके बाद मौलाना सैयद अब्दुल्ला साहब मौदूदी ने
مسئلہ قومیت لکھی، اقبال نے اپنی وہ مشہور نظم لکھی، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ یہ سب چیزیں ہوئیں۔ میں نے مسئلہ قومیت پر اس پر تبصرہ کیا ہے، وہ میری کتاب مقامات میں دیکھ لیں۔ اسلام جو رشتہ قائم کرتا ہے وہ اخوت کا ہے، وہ قومیت کا رشتہ نہیں۔ قومیں چھوٹی سے چھوٹی، بڑے سے بڑی الگ ہو سکتی، اور ریاستیں بھی اسی طریقے سے 2 قائم کر لیں، 4 قائم کر لیں۔ یہ اچھی بات ہے کہ آپ کی ایک ہی ریاست ہو، لیکن یہ کہ یہ کوئی واجبات میں سے ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ کہ نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سا ثابت ہے؟ کیونکہ کوئی اگر ہاتھ اوپر باندھتا ہے، کوئی نیچے باندھتا ہے، کوئی سیدھے رکھتا ہے۔ جب ان فرقوں کے عالموں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا جو طریقہ کار ہے وہی ٹھیک ہے اور کیا دوسرا ٹھیک نہیں ہے، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی یہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن وہ سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دیتے کہ جی آپ لوگوں کی عبادت قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہاں ایسے بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال جو ہمارا طریقہ ہے وہ ٹھیک ہے۔ اگر یہ سارے طریقوں سے نماز پڑھی جاتی رہی ہے اور یہ ثابت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پڑھی گئی ہے، تو یہ مختلف طریقوں سے یہ کیوں پڑھی گئی ہے؟ یہ تو ایک ہی طریقے سے پڑھی جانی چاہیے تھی۔ وہ طریقہ کون سا ہے؟ نماز کے بارے میں میرے بھائی یہ سمجھ لیجئے کہ نماز کے 2 حصے ہیں۔ نماز کو حضور نے اس سے پہلے کے انبیاء نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ وہ ہے جو مقرر کر دیا گیا ہے، وہ ہر جگہ ایک ہی ہوگا، اس میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ وہ حصہ اذکار میں بھی ہے اور اعمال میں بھی ہے۔ یعنی نماز 2 چیزوں میں تقسیم ہے، اس کے کچھ اذکار ہیں، کچھ اس کے اعمال ہیں۔ اعمال سے مراد جیسے آپ نے رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے۔ اذکار جیسے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سبحان اللہ کہنا ہے۔ تو نماز میں جو اذکار ہیں اور جو اعمال ہیں وہ سب کے سب مقرر کیے گئے ہیں، یہ ایک حصہ ہے۔ دوسرے حصے میں حضور نے آپ کے اختیار پر چھوڑ دیا ہے، چند باؤنڈریز قائم کر کے آپ نے اللہ سے مناجات کرنی ہے، محبت سے کرنی ہے، آپ اس میں آزاد ہیں۔ مثلا نماز میں رکوع میں کیا کہنا ہے، سجدے میں کیا کہنا ہے، یہ مقرر نہیں کیا، ان میں کوئی چیز مقرر نہیں۔ یہ ہمارے علماء نے یہاں چند کلمات آپ کو سکھا دی ہیں، کوئی مقرر ہے ہی نہیں صرف۔ آپ تسبیح کر لیں، آپ اس میں دعا کر لیں، آپ سجدے میں دعائیں کر لیں، مناجات کر لیں۔ یہ البتہ ضرور کہا ہے کہ اپنی دکان کا حساب نہ کریں، عبادت کر رہے ہیں۔ تو اس میں یہی معاملہ دیکھیے جو ہم اذکار قیام میں کرتے ہیں، سورہ فاتحہ اس کے ساتھ قرآن کو ملانا یہ لازم ہے، مقرر کر دیا گیا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ آپ سورہ فاتحہ سے پہلے کچھ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں۔ تو میرا خیال ہے کہ خود رسالت مآب سے میں نے اپنی کتاب میں جمع کر دی ہیں، یعنی 3-4 الگ الگ تسبیحات مذکور ہوئی ہیں، ان کو پڑھ لیجیے، وہ پڑھ لیں۔ یہ ہمارے ہاں ایک جو ذرا مختصر تھی اس کو لوگوں کو سکھا دیا گیا ہے تاکہ وہ پڑھ لیا کریں۔ ایسا ہی معاملہ جس وقت آپ تلاوت ختم کرتے ہیں، یعنی آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کا کوئی حصہ پڑھا، کوئی دعا کرنے کا ارادہ ہے کر لیں، رکوع سے پہلے کرنا چاہتے ہیں کوئی حرج نہیں، رکوع سے اٹھ کے کرنا چاہتے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں۔ تو یہ نماز کا اختیاری حصہ اب شروع ہو گیا۔ آپ نے 2 سجدے کیے، آپ قعدے کے لیے بیٹھ گئے، جس کو ہمارے ہاں عام اصطلاح میں کہتے ہیں التحیات کے لیے بیٹھ گئے، تو آپ قعدے میں بیٹھ گئے، کوئی چیز مقرر نہیں، آپ بیٹھتے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ کہیں، نماز پوری ہو گئی، کوئی کمی نہیں رہی اس میں، آخری درجے میں ادا ہو گئی۔ وہ دعاؤں کے لیے مقرر کیا گیا ہے، آپ نے دعائیں کرنی ہیں، اپنے لیے دعائیں اختیار کر لیجئے۔ یہاں بر صغیر میں علماء نے اس میں چند چیزیں منتخب کر کے لوگوں کو سکھا دی ہوئی۔ تو نماز کے اختیاری حصے میں اختلافات ہیں، وہ ہونے تھے، رہنے چاہیے، وہی نماز کا حسن ہے۔ اس کا جو مقرر کردہ حصہ ہے اس میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ تو یہ خود اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے یہ چیز رکھی ہے نماز کے اندر، ہم اس پر لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ وہی چیز ہے جو میں نے ابھی بتائی کہ تفرقہ پیدا کر لیتے ہیں، ورنہ کیا تھا کہ میں کہتا کہ میرے خیال کے مطابق مجھے سبحان اللہ کہنا ہے، آپ کہتے کہ نہیں الحمدللہ کہنا ہے، لیکن رکوع میں وہ میرے اختیار پر۔ تو یہی معاملہ چند اعمال کا بھی ہے۔ مثلا یہ کہ آپ قیام کریں گے، یہ طے ہے نماز کے اعمال میں، قیام کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس میں آپ نے ہاتھ باندھنے ہیں، ہاتھ نہیں باندھنے ہیں، اوپر باندھ لیے، نیچے باندھ لیے، یہ امر اتفاقی ہے،
اس کو کہتے ہیں کہ یہ جیسے کوئی انسان کسی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو فطری طور پر ہاتھ باندھ لیتا ہے، یہ ایسے ہوا ہے، اس کو بھی مقرر نہیں کیا گیا. تو یہ سمجھ لیجیے، یعنی یوں نہیں ہے کہ نمازیں مختلف طریقے سے رسول اللہ نے سکھائیں، نہیں، نماز کے 2 حصے کر دیے، طے شدہ حصہ، مقرر شدہ حصہ جس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، آپ کا اختیاری حصہ، آپ اس میں سے اپنے اپنے ذوق کے لحاظ سے چیزوں کا انتخاب کریں. اور چھوٹی سی ایک درخواست یہ ہے، وہ میرا ذاتی مسئلہ ہے کہ مجھے آپ سے اور عمران خان سے بہت پیار ہے سر. میرے موبائل پہ یہ تصویر 15 سال سے آپ کی لگی ہوئی ہے سر، اور تو گاندھی صاحب ان پہ بڑا مشکل وقت ہے، اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کی شاید آواز ایوانوں تک پہنچ جائے، ہماری تو کوئی سنتا نہیں ہے. ہم اس بڑے کرب سے گزرے ہیں سر. اس پہ آپ کوئی دنیاوی کوئی دینی حساب سے بتائیں ان لوگوں کو جو یہ سرکش ہیں اور اپنے وہ ظلم کرنے پہ ڈٹے ہوئے ہیں، کہ کسی شخص کو 3 سال میں اگر قید میں رکھا ہوا ہے جس کا کوئی جرم بھی نہیں، تو ان کی کیا سزا ہوگی؟ شاید وہ آپ کی بات سے کوئی ڈر خوف کر جائیں. ہماری باتوں سے تو وہ بالکل نہیں ڈرتے سر، ہم ان سے ڈرتے ہیں. جی، میں اپنا نقطہ نظر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ سیاسی معاملات میں روزمرہ کی سیاست پہ کبھی زبان نہیں کھولتا. میرے نزدیک اصولی معاملات زیر بحث آتے ہیں. اصولی معاملات کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کا تعلق ریاست سے ہے، جن کا تعلق مسلمانوں سے ہے، یا کسی کے ساتھ کسی زیادتی اور ظلم کے اصولی اطلاق سے ہے. اب مثال کے طور پر ایک مقدمہ بنا ہے، وہ مقدمہ صحیح ہے یا غلط؟ یہ مقدمہ عمران خان صاحب پر بھی بنا ہے، بلکہ مقدمے بنے ہیں. یہ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی پر بھی بنے تھے، برسوں جیل میں رہے. آصف زرداری صاحب پر بھی بنے تھے. یہ خود عمران خان صاحب کی حکومت میں 19 کے قریب مسلم لیگ کے رہنماؤں پر بھی بنے تھے. یہ جیو کے سربراہ شکیل الرحمان صاحب پر بھی بنا تھا. ان تمام مقدمات میں سے کسی مقدمے پر جب وہ عدالت میں زیر بحث ہو تو زبان نہیں کھولی جاتی. اس کا فیصلہ اب عدالت کو کرے. شادی شدہ مرد جوائنٹ فیملی میں کس رشتے کو ترجیح دے، ماں یا بیگم؟ اور انہوں نے اپنا نام بھی نہیں لکھا اور کہتے ہیں کہ اسلام اور صرف اسلام کی روشنی میں بتائیے گا. ہر رشتے کے کچھ حقوق مقرر ہیں، ہر رشتے سے متعلق کچھ ذمہ داریاں ہیں. بندہ مومن کا اصلی امتحان یہ ہے کہ وہ ان حقوق کو بھی پوری دیانتداری سے ادا کرے اور ذمہ داریاں بھی انصاف کے ساتھ پوری کرے. اس میں ترجیح کا کیا سوال ہے؟ یعنی ترجیح کا سوال تو بہت پہلے ہونا چاہیے. جیسے ہی آپ پیدا ہوں تو آپ پوچھیں کہ اماں کے ساتھ بات کرنی ہے ابا کے ساتھ؟ نہیں، ماں بھی ہے باپ بھی ہے، دونوں ہیں. دونوں سے متعلق حقوق ہیں، دونوں سے متعلق ذمہ داریاں ہیں. اچھا، آپ نے نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا، وہاں بھی یہی ہوگا. تو اس لیے یہ سوال صحیح نہیں ہے. بہت معذرت کے ساتھ آپ کو ہر رشتے کے بارے میں حقوق، فرائض، ذمہ داریوں کا علم ہونا چاہیے. ان کو آپ متعین کریں اور ان پر کسی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہ کریں. اگر ایک چیز طے ہو گیا کہ وہ ماں کا حق ہے اور ایک چیز کے بارے میں طے ہو گیا کہ وہ بیوی کا حق ہے، تو اماں اگر اس میں مداخلت کریں تو بالکل صاف صاف کہہ دیں کہ یہ آپ کے حدود ختم ہو گئے، یہ بیوی کا حق ہے، مجھے ادا کرنا ہے. اور اسی طرح بیوی اصرار کرے تو ان کی خدمت میں بھی بہت ادب کے ساتھ ہاں، اس میں احتیاط کریں. اور ابا اس میں ہم اصل میں کرتے یہ ہیں کہ جب ہنی مون ہوتا ہے نا تو اس وقت ریشہ ختمی ہو جاتے ہیں اور نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ ہر چیز درم برم ہو جاتی ہے. پہلے دن یہ بات واضح کر دینی چاہیے کہ میری ماں، میرا باپ، میری بہنیں، میرے بھائی جو پہلے سے میرا خاندان ہے، ان سے آپ کا کوئی مداخلت کا تعلق نہیں ہے. اور ان کو بتا دینا چاہیے کہ اب میری بیوی آ گئی ہے، اس کی عزت، اس کا احترام، میری عزت، میرا احترام ہے، اس میں آپ کی مداخلت کا کوئی سوال نہیں. نہ ادھر ان کو جانے دینا چاہیے، نہ ادھر ان کو آنے دینا چاہیے. اگر آپ نے دونوں کو سیر کرنے کے لیے بھی ایک دوسرے کی طرف جانے دیا پھر میں نتائج کا ذمہ دار نہیں. میرا سوال نیشنلزم سے ریلیٹڈ ہے اور اپنی لینڈ کی محبت سے ریلیٹڈ ہے.
تو وہ یہ کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے ٹیچرز کہتے تھے کہ آپ نے ملک کے لیے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اور اپنی ملک کا نام روشن کرنا ہے، اور ہمیں بات بہت صحیح بھی لگتی تھی، ہمارا گول بھی تھا. پھر آہستہ آہستہ جب ہم بڑے ہوئے اور ہم نے ڈفرینٹ چیزیں پڑھی تو ہمیں اس چیز کی تھاٹ پروسیس کلیئر ہوا، تو ہمیں اس چیز کی کوئی کنسسٹنٹ یا مورل بیسس نظر نہیں آتی. لیکن ہماری اپنی ڈفرینٹ آئیڈینٹیٹیز کے ساتھ پھر بھی فیلنگس تو اٹیچڈ ہوتی ہیں. جب ہم کسی اور سے ملتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے ہم کتنے پاکستانی ہیں. تو ہمیں اپنا ایز اے ریلیجن تو ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہے، لیکن ہم جو ہماری جو باقی آئیڈینٹیٹیز ہیں، ایتھنک آئیڈینٹی، نیشنل آئیڈینٹی، ان کو ہم کیسے نیویگیٹ کریں، اور اس کی ان چیزوں کی ہماری ڈیسیجن میکنگ میں اور لائف میں وہ کتنی ویٹیج وارنٹ کرتی ہیں. یہ دو حصے ہیں اس کے. ایک حصے کا تعلق ہے جذباتی وابستگی سے. ظاہر ہے کہ میں ایک جگہ پیدا ہوا، میں اپنے گاؤں کو کبھی نہیں بھول سکا. اب بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی میرے گاؤں سے متعلق میری نگاہ سے گزرے تو میں کام چھوڑ کے متوجہ ہو جاتا ہوں. اس کا تعلق جذبات سے ہے. جذباتی تعلق کو کبھی آپ قاعدے ضابطے میں نہیں لا سکتے. حالات کے لحاظ سے اس میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے، کمی بھی ہو جاتی ہے. مجھے اپنے بارے میں ہمیشہ یہ خیال رہا کہ مجھے کوئی آسانی سے رونے دھونے میں مبتلا نہیں کیا جا سکتا. کم موقع ایسے آئے ہیں کہ میں نے کسی صدمے کی وجہ سے دیکھا کہ میں اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں پا سکا، لیکن بالعموم ایسا نہیں ہوتا. اور کبھی خیال بھی نہیں تھا مجھے کہ پاکستان کے بارے میں بھی یہ چیز ہو سکتی ہے. میں نے جب ملک چھوڑا اور پہلی مرتبہ میں ملیشیا میں تھا تو سفیر معظم نے مجھے یوم پاکستان کی تقریب میں دعوت دی. میں جب وہاں جا کے بیٹھا تو بالکل نارمل تھا، اور سامنے پاکستان کا جھنڈا لہرایا گیا. میں پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا. یعنی یہ جو چیز ہے اس کو آپ قاعدے میں نہیں لا سکتے. خود مجھے احساس ہوا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے معاملہ. تو یہ چیز تو آپ پر ہے. آپ کا جتنا تعلق ہے، جتنی محبت ہے، اس کا اظہار کریں، اس کو قائم رکھیں. اور یہ محبت کے تعلقات ہے. اب اگر آپ طے کرنے بیٹھ جائیں کہ ماں کے بارے میں میں کیوں جذباتی ہوں یا کتنا ہونا چاہیے، تو یہ زیادتی ہوگی. یہ ہر شخص نے اپنا فیصلہ خود کرنا ہے. دوسرا حصہ اس کا ہے قانونی اور اخلاقی. وہ حصہ یہ ہے کہ جب ہم کسی ریاست میں رہ رہے ہوتے ہیں تو ریاست اپنی ذات میں ایک معاہدے کا ظہور ہے. چنانچہ اس معاہدے کے ساتھ وفادار رہنا چاہیے، اس کی ادنا درجے میں خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے. اس کے لیے جو ہمارے دین نے ہدایات دی ہیں ان کی پابندی کرنی چاہیے. ریاست کے نظم میں خلل پیدا کرنا، اس میں تفریق کی بنیاد رکھنا، اس میں اپنے جھنڈے اٹھا کے نکل آنا، اس میں سڑکوں کو بند کرنا، اس میں احتجاج کرنا، یہ حرمت کے درجے کی چیزیں. اس حرام کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا اس معاملے میں، حذیفہ کی بڑی مشہور روایت ہے، تو انہوں نے جب یہ پوچھا کہ اس طرح کے معاملات ہوں گے، اختلافات ہو جائیں گے، برے حکمران آ جائیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو جو نظم قائم کر دیا جائے اس کی غلطی واضح کرو، اس پہ تنقید کرو، اس میں کبھی خلفشار پیدا کرنے کی کوشش نہ کرو، کبھی اس کے ساتھ بے وفائی کرنے کی صحیح نہ کرو. بلکہ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی نے یہ چیز کی تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا. بہت سخت الفاظ کہے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ اگر مسلمانوں کا نظم ہی درم برم ہو جائے اور ہر آدمی نے اپنا جھنڈا اٹھایا ہوا ہو، ہر آدمی اپنی لیڈرشپ لے کے نکل کھڑا ہو، اب دیکھیے کیا فرمائے. ان سارے گروہوں کو چھوڑ کر کسی درخت کی اگر جڑ چبا کے گزارا کرنا پڑے تو جنگل میں چلے جائیں. تو ہمارے دین کی تعلیم یہ ہے. یہ حقوق فرائض وہ ہیں جو ہمیں ہر حال میں پورے کرنے ہوتے ہیں. دل چاہے تب بھی پورے کرنے ہوتے ہیں، نہ چاہے. اس میں دیکھیے آپ نے باقاعدہ عہد لیا ہے. وہ مشہور روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا تمہارا حق غصب کر لیا جائے، تمہارے ساتھ زیادتی کی جائے، اس وقت بھی نظم کے خلاف کوئی اقدام نہیں کرو. تو یہ ہے دینی ذمہ داری. باقی جذبات آپ کے زیادہ ہو گئے، کم ہو گئے، بالکل ختم ہو گئے، وہ بھی ہو سکتے ہیں. بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اماں نے اتنی زیادتیاں کی ہیں کہ اب اماں نہیں لگتی. تو زبردستی تو اماں نہیں لگایا جا سکتا کسی کو، لیکن ان کو بھی یہ نصیحت کرنا ہوتی ہے کہ اس کے باوجود اماں بیمار ہو جائے تو ان کا علاج کرانا ہے. وہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری. تو ایک ہے اخلاقی اور دینی ذمہ داریاں، اور ایک آپ کا جذبہ. سر میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو اتمام حجت اور دینونت کا جو قاعدہ اور قانون آپ بیان کرتے ہیں، اور اس میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی تو
ان کے بعد جو ان کے مخاطبین کو سزا دی گئی وہ بعد میں جو ٹائٹس رومی کا حملہ ہوا ہے، لیکن اس کے بعد بھی یہ فنا نہیں ہوئے، یہ لوگ رہے ہیں اہل کتاب میں سے یہود. اور جب نصارہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی اور ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے کہ یعنی چوٹے بن کر رہے ہیں اور ذلت کی جو سزا دی گئی، تو یہ باقی رہنے کا جو اس میں آپ کے نزدیک قرآنی شرعی کیا حکمت ہے کہ اس طرح یہ مطلب صفحہ ہستی سے مٹا نہیں دیے گئے باقی پیغمبروں کی طرح، پچھلے رسولوں کی طرح؟ یہ اللہ تعالیٰ نے جزا و سزا میں ایک خاص توازن قائم رکھا ہوا ہے. مثال کے طور پر دیکھیے قیامت میں یہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو شرک کا علمبردار نہیں بنایا، یعنی انہوں نے شرک کو بطور مذہب اختیار نہیں کر لیا، ان کے لیے مغفرت کا غیر معمولی وعدہ ہے. اور جو لوگ شرک کو اختیار کر لیں ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ میں کبھی بھی معاف نہیں کروں. اس کا مطلب ہے کہ ہر جرم یکساں نہیں ہے اور سزا بھی یکساں نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سزا کو قیامت کی سزا ہی کے پس منظر میں دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. اگر پیغمبر کے مخاطبین مجاہر بالشرک ہیں، یعنی انہوں نے شرک کو بطور مذہب اختیار کر لیا ہے، تو مٹا دیا جائے، پھر بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے. اور اگر وہ مجاہر بالشرک نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہم توحید کے ماننے والے ہیں، غلطیاں کر رہے ہیں، شرک کا ارتکاب بھی کرتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ مانتے نہیں ہیں اس بات کو یا اسے اختیار نہیں کرتے، اسی طرح کسی گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، ان کے لیے نہ وہاں پہ آخری سزا ہے نہ یہاں موت کی سزا. ان کی سزا خود قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی بیان کی ہے، حتیٰ یؤت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یعنی وہ محکومی اور غلامی کی ذلت کی سزا ہے. تو یہی بنی اسرائیل کو دی جا سکتی تھی. بنی اسرائیل تو توحید کے علم بردار رہے ہیں ہمیشہ، یعنی ان کے ہاں تو اب بھی توحید کا کوئی شائبہ نہیں ہے جو آپ ڈال سکتے. کویشچن میرا یہ تھا کہ دعا کرنے اور اپنے دل کو تسلی دینے میں کیا فرق ہے؟ یا جس طرح ویسٹرن سوسائٹیز میں مینیفیسٹیشن کا کنسیپٹ ہے، اس میں اور دعا کرنے میں کیا فرق ہے؟ کیا خدا ہماری دعا کے نتیجے میں انٹرونشن کرتا ہے اور ہمارے روزمرہ کے معاملات میں انٹروین یا مداخلہ کرتا ہے اور اس سے وہ معاملات تبدیل ہو جاتے ہیں؟ یہ جسٹ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے ہی ہے؟ یہ دنیاوی معاملات کی بات کر رہا ہوں، اخروی معاملات کے بارے میں بات نہیں کر رہا. تسلی دینا نفسیاتی عمل ہے. تسلی دینے کے طریقے دو جگہوں پہ جا کے آپ کو پوچھنے چاہیے. اگر انسان کو ویسے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عقل دے رکھی ہے، خود بھی آپ تلاش کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی زیادہ اضطراب ہو اور تسلی کی ضرورت ہو تو دو گروہوں کے پاس جانا چاہیے، یا ماہرین نفسیات کے پاس یا صوفیہ کے پاس. یہ دونوں گروہ اصل میں نفسیاتی معالج اپنے اپنے معاشرے اور اپنے اپنے پس منظر کے لحاظ سے رہے ہیں. اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں. اضطراب ہے، تسلی کی ضرورت ہے، اماں کے پاس جائیے، ابا کے پاس جائیے یا کسی معالج کے پاس جائیے. تو تسلی دینے کے معاملے کا دین کی ہدایات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ بجائے خود ہماری نفسی ضرورتوں میں سے. دعا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر بتا دیا ہے. بہت سے معاملات اس نے آپ کے مانگنے پر منحصر رکھے ہیں. مانگیں گے تو دے گا، مانگیے، صبح و شام مانگنا چاہیے. ہم عاجز بندے ہیں، وہ ہر لمحے مداخلت کر رہا ہے. سر میرا سوال قرآن سے پہلے جو الہامی کتب ہیں ان کے حوالے سے ہے کہ ان کی کیا حیثیت ہے. تورات میں کتاب پیدائش میں لکھا ہوا ہے کہ جو عورت کو لیبر پین دیا جاتا ہے وہ اس کی اس غلطی کی سزا ہے جو اس نے. کتاب پیدائش میری بہن تورات نہیں ہے. میں نے تو بہت وضاحت کے ساتھ برسوں سے بتانا شروع کیا لوگوں کو کہ اب آپ بائبل کھولتے ہیں تو بائبل تورات نہیں ہے، بائبل جوش ہسٹری ہے، یعنی وہ بنی اسرائیل کی تاریخ ہے. 1600-1700 صفحے کی کتاب، وہ تورات نہیں ہے، وہ یہود کی، بنی اسرائیل کی یا آل ابراہیم کی تاریخ ہے. اس تاریخ میں وہ عہد بہد واقعات بیان کر رہے ہیں، اس دنیا کے بننے سے لے کر تاریخ میں بیان کر رہے ہیں، ایسے جیسے ہمارے ہاں البدایہ والنہایہ تاریخ ہے. اس تاریخ میں جب تورات کے نزول کا وقت آ جاتا ہے تو تورات آ جاتی ہے. تورات تو کل 50-60 صفحے کی کتاب ہے، 1600 صفحوں میں. تو تورات اصل میں 5ویں کتاب ہے جس کو ڈیٹرانومی کہتے ہیں. یہ جو پہلی کتابیں ہیں ان میں جگہ جگہ
جب تورات نازل ہو رہی تھی تو اس کے کچھ حصے آئے، اس کو پھر اسی طرح ترتیب دیا گیا جیسے قرآن ترتیب دیا گیا ہے. ترتیب دے کے سیدنا موسیٰ نے پھر پوری پڑھی ہے. وہ 5ویں کتاب ہے ڈیٹرانومی، جس کو استثناء کہتے ہیں، وہ ہے تورات. اس میں ایسی کوئی بات بیان نہیں. تو سر یہ جو اکثر آرگومنٹ ہوتے ہیں ہمارے، اور اس پر تورات کے حوالے سے یہ ایسی چیزیں ریفرنس کے طور پر دی جاتی ہیں، تو وہاں پر ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ نہیں، وہ اگر تورات کی ہیں تو وہ اللہ کی کتاب ہے، بڑا فرق ہے. اور اگر وہ تاریخ کا کوئی حوالہ ہے تو تاریخ کو ویسے ہی دیکھنا چاہیے جس طرح ہم اپنی تاریخ کو دیکھتے ہیں. آپ تاریخ کی اپنی کوئی کتاب نکالیے، البدایہ والنہایہ نکال لیجئے، الکامل نکال لیجئے، ابن خلدون کی تاریخ نکال لیں. ایسے ایسے لطیفے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ آپ حیران رہ جائیں. تو تاریخ میں تو سب کچھ ہوتا ہے. تورات ڈیٹرانومی ہے 5ویں کتاب. جب بھی کبھی تورات پڑھنے کا شوق ہو، ابھی میں نے یہاں کے لوگوں کو توجہ دلائی کہ تورات کو الگ سے شائع کر دینا چاہیے. آپ کے خیال میں عورت کا سر ڈھانپنا جو ہے یہ دینی حکم نہیں ہے، اور اس کے لیے آپ قرآن پاک کی جس آیت کا حوالہ دیتے ہیں، آپ کی دلیل یہ ہے کہ وہاں پر جو حکم ہے وہ سینے کے اوپر چادر ڈالنا ہے. اور میں اس کو جس طرح سمجھاؤں وہ یہ کہ اس آیت میں جس چادر سے سینوں کو کور کرنے کا کہا گیا ہے وہ چادر پہلے سے عورت کے لباس کا حصہ تھی. یعنی یہ بات انڈرسٹوڈ تھی کہ جس چادر سے خواتین سر ڈھانپتی ہے اسی کو آگے سینے کو کور کرنے کے لیے استعمال کیا جائے. اگر اسی اصول پہ دیکھا جائے تو پھر قرآن پاک میں تو خنزیر کے گوشت کا ذکر ہے، یعنی لحم الخنزیر کو حرام قرار دیا ہے. باقی چیز جو ہے مثال کے طور پر اجڑی ہو گئی یا پائے ہو گئے یا اس طرح کی تو ان کے بارے میں پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ کسی چیز کا امر اتفاقی ہونا یہ حکم نہیں بن جاتا. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ صاحب آپ کو بالٹے دے رہے ہیں، جھولی میں ڈال لیجئے، تو اس سے جھولی کا لازماً ہونا، ایسا قمیص سینا جس میں لازماً جھولی ہونی چاہیے، یہ حکم نہیں بن جائے گا. یعنی جو چیزیں اتفاقی ہوتی ہیں، اتفاقی کیا ہے؟ میرے پاس 2 ہاتھ ہیں، یہ پہلے سے اللہ کے دیے ہوئے ہیں. مجھ سے کہا جائے کہ ذرا یہ گلاس پکڑ کے پکڑا دیجئے، تو حکم گلاس پکڑ کے پکڑانے کا ہے، وہ ہاتھ جو پہلے سے میرے پاس موجود ہے ان سے متعلق نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے جب اللہ کا حکم بہت بڑی بات ہے، لوگ بعض اوقات یہ محسوس نہیں کرتے کہ اللہ کا کسی چیز کو حکم بنا دینے کا مطلب کیا ہے. یعنی یہ صرف یہی نہیں ہوتا کہ جو حکم ہے آپ نے اس کو نہیں مانا، وہ جرم ہے. اس سے زیادہ بڑا جرم حکم بنا دینا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے حکم اتنا ہی ہے جتنا قرآن نے بیان کیا ہے. یہ امر اتفاقی ہے. یعنی عورتیں دوپٹہ اپنے اوپر ڈالے رکھتی تھیں، بالکل وہ سر پہ بھی ہوتا تھا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ دوپٹہ اب بھی دوپٹہ ہے لیکن گلے میں ہوتا ہے. تو یہ تمدن کے ساتھ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، تغیرات. اللہ تعالیٰ کو اگر کسی چیز کو حکم یا فرض یا لازم بنانا ہوتا تو وہ ایسے ہی کرتے، اس کو بیان کر دیتے. تو اتنی بات کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے. سینے کے زیورات ڈھانپ کر رکھنا یہ ہے اللہ کا حکم، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی کے ساتھ بیان کیا. میں نے خود بیان کیا، بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا، بلکہ اس میں پھر ایک استثناء کا بھی ذکر کیا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ گوشت کھانا ہے، تو کھانے کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب حرام ہے، یہی حرام ہے. باقی سور کا باقی استعمال ہرگز حرام نہیں ہے. کبھی آپ نے دیکھا نہیں، بہت سے لوگ ہیں وہ شیر کی کھال نماز پڑھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ کہاں سے حرام ہو گئی؟ میں زمینوں کی خرید و فروخت کا کام کرتا ہوں، تو ضلعی انتظامیہ جو ہے اس کو رشوت دیے بغیر میرا کام مکمل کبھی نہیں ہوا، تو میں مجبور ہو کے دینا بھی پڑتا ہے، اور میرا کام تکمیل تک تبھی پہنچتا ہے جب میں، تو میرے لیے یہ رزق جو ہے یہ اس پہ مجھے مطمئن ہونا چاہیے کہ حلال ہے یا اس کا بڑا واضح جواب ہے. دیکھیے، رشوت دے کر آپ اپنا کوئی مقصد حاصل کرتے ہیں جس سے دوسرے کا حق مارا جاتا ہے، اس کو رشوت کہتے ہیں. آپ کو مجبور کر دیا گیا، اس پہ سیدنا مسیح نے جواب دیا ہے کہ اس نے حرام کھانے کا فیصلہ کیا، اس کو حوالے کرو اور اپنا کام کرو. اس کو رشوت نہیں کہتے. البتہ یہ احتیاط رکھیے کہ کبھی آپ کسی دوسرے کا حق مارنے کے لیے اقدام نہیں کریں. مجبوری ہے، کیا کیا جا سکتا ہے. اس میں انجیل میں پڑھی ہے نا، محصول چنگی والا کھڑا ہے، اس نے جانے ہی نہیں دینا شہر میں جب تک پیسے نہیں لے لے.
उसी में उन्होंने कहा था तो कैसर का है वो कैसर को दे दो और जो खुदा का है वो खुदा को दे दो। सर एक्चुअली मैं आपसे अपने बारे में, यानी कि मैं अल्लाह ताला के इतने करीब थी कि मैं अल्लाह ताला को अपने दोस्त की तरह समझती थी और उनसे बातें करती थी। जब मैं इंटर में थी, रात के वक्त जब हम बिस्तर पे लेट जाते थे, तो अब पिछले कुछ अरसे में मुझे नहीं पता क्या हुआ ऐसा कि मेरा नमाज़ पढ़ने को भी दिल नहीं चाहता। मैं कुछ दिन पहले आपका एक लेक्चर सुन रही थी जिसमें आपने कहा, कुरान पाक की आयत की तफसीर बयान कर रहे थे आपने कहा कि जब हम अल्लाह से नाउमीद हो जाते हैं तो हमें यानी कि हम कुफ़र की तरफ चले जाते हैं, शिर्क की तरफ। मैं ऐसी नाउमीद तो नहीं हूँ कि मैं खुदा न खास्ता ये कहूँ कि अल्लाह ताला कुछ नहीं कर सकते अब, और मुझे उन पे यकीन नहीं है। अंदर कहीं यकीन भी है, अंदर कहीं दुआ भी शायद करती हूँ, लेकिन अब नमाज़ पढ़ना छोड़ दी है, अल्लाह से बात करना छोड़ दी है, दुआ भी बज़ाहिर अल्फाज में करना छोड़ दिए, दिल में कहीं शायद कभी दुआ आ जाती हो। तो मैं फिर नाउमीदी की किस स्टेज पर हूँ और मैं दोबारा से अल्लाह के करीब कैसे जाऊँ? मुझे बहुत मुश्किल पेश आ रही है वापस उसकी तरफ लौटने में, तो इस बारे में मेरी रहनुमाई करते हैं। मेरी बहन, हम इंसान हैं, हम पर मुख्तलिफ हालात आते रहते हैं। आपने अपने यहाँ जो एक तब्दीली महसूस की है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उसमें कुछ असबाब पेश आए होंगे। ये ज़रूरी नहीं कि आप उसको यहाँ मजलिस में बयान करें, हर इंसान को पेश आते हैं। बाज़ औक़ात कोई तकलीफ़ ऐसी आ जाती है जिसमें वो ख्याल करता है कि मैंने अपने रब को बहुत पुकारा, तकलीफ़ उसी तरह की उसी तरह है। ज़िंदगी में नशेब आ जाते हैं, मईशत बर्बाद हो जाती है, घरेलू ज़िंदगी बाज़ औक़ात ऐसी होती है। इसी तरह इल्मी ज़िंदगी में ऐसे मराहल पेश आ जाते हैं कि आप सरगर्दां से होकर रह जाते हैं, ऐसे लगता है जैसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। तो ये हम सब इंसानों को पेश आने वाले अहवाल हैं, उनमें ये तब्दीलियाँ भी आती हैं, इस तरह के तग़य्युरात भी आते हैं। चुनांचे जिस वक्त हम ज़िंदगी में दाखिल होते हैं तो नमाज के बारे में, रोज़े के बारे में, खुद पूरे दीन के बारे में बहुत से इस तरह बात पैदा होते हैं। आप ये फ़ैसला करें कि बजाय इसके कि आप सूरत हाल को फ़ौरन बदलना चाहें, आप ये देखें, तज्ज़िया करके देखें कि मसला क्या हुआ है। जिस वक्त आप उस मसले को मुतय्यन कर लेंगी तो फिर ये तलाश करने की कोशिश करें कि उस मसले का हल क्या है या उसका इलाज क्या है। जब मसला भी मुतय्यन हो जाएगा, जैसे मरज़ की तशख़ीस हो गई, और आप इलाज शुरू कर देंगी तो ये कैफियत ख़त्म होना शुरू हो जाएगी और आप बिल्कुल उसी जगह लौट आएंगी जहाँ से आपने सफ़र की इब्तिदा की। इस वक्त वो असबाब, वो वजूह, ये तहलील से या एनालिसिस से नहीं गुज़रे, और ऐसा ही होता है हम सब इंसानों के साथ, हम उनके तासुर में असीर हो जाते हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये ज़रूर करें, और इस अरसे में नमाज अब आप नहीं पढ़ रही और कोई काम नहीं कर रही, सिर्फ़ एक काम किया करें, और वो ये कि, और ये कोई बहुत मशक्क़त का काम नहीं है, कि अगर आपको रोज़ मौका मिल सके तो क्या कहने हैं, न मिले तो हफ्ते में एक मरतबा आप बस बग़ैर किसी तासुर के कुरान मजीद को सुने। कुरान मजीद इस वक्त अल्लाह की इनायत से सुनने की चीज़ बन चुका है। यानी अरबी ज़ुबान में तो वो हमेशा ही था, अब दुनिया की सारी ज़ुबानों में उसके तर्जमे हो गए हैं। मेरा तर्जमा भी आपके इल्म में है कि 3 लोगों ने अलग अलग पूरा पढ़ दिया है, तो आप उसका कोई हिस्सा तय कर लें, एक तरतीब के साथ सुनती रहें और उस चीज़ की तहलील करें जो इसका बायस बनी है। उसमें फिर आपको हमारी किसी मदद की ज़रूरत भी हो तो हम करेंगे इंशाअल्लाह। पूछना ये चाहता हूँ कि क्या खुदा पर ईमान हम सिर्फ़ आखिरत के वादे पर लाए हुए हैं, या दुनियावी ज़िंदगी में कतईयत के साथ कुछ चीज़, जिस कतईयत के साथ मुझे उस खुदा पर ईमान लाने का कहा जाता है, उस कतईयत के साथ मुझे दुनियावी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ दिखाई जा सकती है, या मुझे कोई ऐसे नताइज बरामद होते हैं जो उस शख्स को कतन बरामद नहीं हो रहे जो खुदा पर ईमान नहीं रखता या तौहीद पर ईमान नहीं रखता। ये सवाल पूछने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि मैं उन नताइज की रोशनी में ये सोचने की सलाहियत रख सकूं, अगर मुझे वो नताइज बरामद नहीं हो रहे तो मैं अपने अक़ीदा तौहीद पर नज़र सानी कर सकूं।
اللہ تعالیٰ پر ایمان ایک عقلی فیصلہ ہے. عقلی فیصلے کبھی بھی 2 اور 2 4 نہیں ہوتے. اس وجہ سے عقلی فیصلے کو عقلی ہی رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ دکھایا نہیں جا سکتا آپ کو. اللہ تعالیٰ کی کائنات جس میں وہ اپنے ملائے اعلیٰ پر حکومت کر رہے ہیں براہ راست، وہ بھی نہیں دکھائی جا سکتی. پیغمبروں کے لیے اس کے کچھ حصے کھولے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے میری درخواست یہ ہے کہ آپ اپنی عقل کو استعمال میں رکھیں، اللہ کی کتاب کا بار بار مطالعہ کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک زندہ تعلق پیدا کریں. اس میں شرط کے طور پر نہیں، اس کی عنایت کے طور پر کبھی کبھی وہ آثار مل جاتے ہیں جس کے بعد آدمی یقین سے سرشار ہو جاتا ہے. اس کو شرط بنائیں گے تو اگر ملنے کا امکان بھی ہوگا تو ختم ہو جائے. میں ایک ویٹرنری ڈاکٹر ہوں. میرا زیادہ تر کام فیلڈ میں ہوتا ہے، تو فیلڈ ورک کی وجہ سے عموماً کپڑے خراب ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے نماز وقت پر نہیں پڑھی جاتی اور تسلسل بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور تسلسل ٹوٹ جانے کی وجہ سے رجحان بھی ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. پھر کئی دن نماز کی طرف سستی کی وجہ سے دل مائل نہیں ہوتا. کیا ایسا ممکن ہے کہ میں شام کو گھر واپس آ کر دن کی ساری نمازیں اکٹھی پڑھ لوں؟ یہ میں سمجھ نہیں سکا کہ کپڑوں کو کیا خرابی لائق ہوتی ہے. اگر کوئی غلاظت نہیں ہے، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے اور یہ ان کی کوئی مجبوری نہیں بن گئی، اس کی تفصیل ہونی چاہیے. اب مثال کے طور پر ایک رنگ ساز ہے، رنگ کپڑوں کو لگ گیا، مٹی لگ گئی، مکینک ہے، تیل لگ گیا، نماز پڑھیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ جانوروں کے ڈاکٹر ہیں تو اس میں غلاظت کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے. وہ اگر مثال کے طور پر ظاہر میں غلاظت لگی ہوئی ہے تو اس کو صاف کر لیں، چند لمحوں میں صاف ہو جائے گی. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ دھونے بیٹھیں، بس جہاں غلاظت لگی ہے پانی بہا دیں وہاں پہ اور نماز پڑھیں. اور اگر غلاظت اتنی زیادہ لگ گئی ہے تو پھر تھوڑا سا اہتمام کر لیں، وہ ان کا پیشہ ہے. وہاں پر کوئی ایک لباس رکھ چھوڑیں، اس کو تبدیل کر لیں، 5 منٹ کی چیز ہے، اس سے زیادہ کیا ہے. تو یہ میرے خیال میں کوئی عذر نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر آپ نماز کو مؤخر کر دیں. میرا سوال کا پہلا حصہ یہ ہے کہ آپ بتائیے کہ کیا سفر کے دوران نماز پڑھی جا سکتی ہے گاڑی میں؟ نماز آپ جس حالت میں بھی ہو پڑھنی چاہیے. نماز دین کا اولین حکم ہے، سب سے بڑی چیز ہے، پروردگار کے ساتھ ہمارے تعلق کا اظہار ہے. نماز ہی دین ہے اور نماز ہی زندگی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا اظہار نہیں ہوا تو پھر دین کہاں سے آئے گا؟ دین کی بنیاد ہی 2 چیزوں پر ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جس طرح کہ اس نے فرمایا استوار رہے، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ شفقت کا، رحمت کا، ان کی خدمت کا، ان پر خرچ کرنے کا تعلق. دونوں ہی چیزیں جو دین کی بنیاد ہیں. اس کو بعض عارفین اس طرح بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ سے سچی محبت اور پڑوسی کی خدمت، اپنے گرد و پیش کے لوگوں کی خدمت. تو یہ دونوں چیزیں دین کی بنیاد اور دین کی حقیقت ہے. اس وجہ سے اس کا اہتمام رکھیں جہاں بھی اس کا وقت آ جائے. آپ جس حالت میں ہیں، آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو اسٹیئرنگ پر سر رکھ دیں. اللہ تعالیٰ نے خود اس کی وضاحت فرما دی. اس کے لیے آپ اتر سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. نہیں اتر سکتے، جس طرح بھی ہیں، رجالن و رکبانہ، قرآن کے اپنے الفاظ یہ ہیں. آپ پیدل چل رہے ہیں اور آپ نہیں ٹھہر سکتے تو فرمایا ہے پیدل چلتے ہوئے پڑھ لو. تو اس کو کبھی مؤخر نہیں کرنا چاہیے. البتہ یہ ہے کہ کسی موقع کے اوپر اگر آپ کو پہلے سے معلوم تھا کہ وقت ہو جائے گا، آپ ظہر کے وقت نکل رہے تھے، تو اس میں پھر یہ ہے کہ عصر کو ظہر کے ساتھ ملا کے پڑھ لیں. ایسا ہی مغرب اور عشاء کے ساتھ کر سکتے ہیں. اگر ایسا نہیں ہو سکا، راستے میں تھے، خاص طور پر جب آپ اس زمانے کے شہروں میں پھر رہے ہوتے ہیں یا بیرون ملک، یہ مسئلہ بہت پیش آتا ہے کیونکہ وہاں آپ کو اس طرح ہر محلے کے کونے پر مسجد نہیں ملتی. تو وہاں پہ آپ اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے فوراً سر جھکا دیجیے. دین میں صرف اس شخص کو قتل کیا جائے گا جو کہ قتل کا مرتکب ہوا ہوگا، جس نے کسی کو مارا ہوگا، یا پھر وہ فساد فی الارض ہوگا. تو فساد فی الارض جو ہے وہ کس لیول کا ہوگا؟ یعنی کہ اسے ایک شخص ہے جو کہ لوٹ رہا ہے لوگوں کو اور تواتر سے لوٹتا ہی چلا جا رہا ہے، اور پتہ ہے کہ اس نے خدا کو، رسول کو، اس ناموں کو استعمال کر کے بھی وہ لوگوں کو لوٹ رہا ہے، قسمیں اٹھا کے بھی اس نے تبدیل نہیں ہونا. تو کیا اس کو قتل کیا جائے گا، اس کو مارا جائے گا؟ اور اس کے علاوہ یہ کون اس کو اپنا حق سمجھ کے کر سکتا ہے؟ لوگوں کو بچانے کے لیے ہم عوام میں سے بھی کوئی کر سکتا ہے یا کوئی ادارے کریں گے؟
مثلاً آج کل ایک مطلب فورس ہے جسے CCD بولا جاتا ہے، بہت سی اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں وہ ملوث پائی جا رہی ہے، انکاؤنٹر، اور ایک تو ایکٹیویٹی ایسی وہ کر رہے ہیں جو میں ذکر نہیں کر سکتا، تو اس کی مطلب کس قدر گنجائش ہے، کس قدر اس کی ہدایات کی جا سکتی ہیں؟ جی تھینک یو۔ ہمارے دین میں اقامت حدود اور جہاد یہ احکام مسلمانوں کی جماعت کو دیے گئے ہیں۔ مسلمانوں کی پوری جماعت ان کی مکلف ہے، ان کے لیے جواب دہ ہے۔ اس کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ کسی مجرم کو سزا دینی ہے یا اس کو چھوڑنا ہے، کوئی رعایت ہے، جو کچھ فیصلہ کرنا ہے وہ مسلمانوں کی جماعت نے کرنا ہے۔ مسلمانوں کی جماعت ظاہر ہے کہ کوئی منتشر گروہ نہیں ہے، وہ اس وقت 57 ممالک کی صورت میں منظم ریاستوں میں رہ رہی ہے، تو جو ان کی ریاست کا نظم ہے اس میں ظاہر ہے عدلیہ بھی ہوتی ہے، اس میں پولیس بھی ہوتی ہے، یہ ان کا کام ہے کہ وہ کسی کو پکڑیں، یہ ان کا کام ہے کہ وہ عدالتی کارروائی کریں، اور یہ ان کا کام ہے کہ قانون کے مطابق سزا دیں۔ سزا دینا یہ میرا یا آپ کا یا کسی فرد کا کام نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو اس فساد میں کبھی نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ایسا اقدام کرتا ہے یعنی قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو وہ خود فساد کا مرتکب ہوگا، اس پر اسی جرم کا اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ یہ تو کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ ہمیشہ حکومت، نظم حکومت، مسلمانوں کی جماعت، ان کا نظم اجتماعی، وہی مخاطب کیے جائیں گے، انہیں توجہ دلائی جائے گی، انہیں کو آمادہ کیا جائے گا۔ اگر وہ کوئی کوتاہی کر رہے ہیں تو ان پہ تنقید کی جائے گی، برملا تنقید کر کے ان کو بتایا جائے گا کہ ان کی ذمہ داری ہے۔ خود پروردگار نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے، تو یہ معاملہ نہیں ہے کہ میں یا آپ یا 2-4 لوگ اٹھ کے یہ کام کر لیں۔ آپ نے جو یہ فرمایا ہے کہ ہمارے ہاں کچھ محکمے یہ کام کر رہے ہیں، وہ بھی قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ یعنی قانون کیا ہے یہ طے کرنا مقننہ کا کام ہے۔ قانون موجود ہے، مجھ سے بارہا بعض لوگوں نے پوچھا ہے، یہ وہ خیال کرتے ہیں کہ ہماری عدالتوں کا معاملہ یہ ہے یا فلاں معاملہ ہے، اس میں کیا یہ نہ کر دیں وہ نہ کر دیں۔ بہت ذمہ دار لوگ بھی بڑی جذباتی تقریر کرتے ہیں، تو میں نے ان سے ہمیشہ کہا ہے کہ جو بھی ہماری ریاست کا معاملہ ہے، اگر اس میں عدلیہ کی یہ نوعیت ہے تو آپ پارلیمنٹ میں قانون سازی کر لیجیے، اس کا نظام بنا دیجیے اس کے لیے بھی۔ تو یہ کوئی لازم تو نہیں کہ جو عدلیہ کا اس وقت آپ نے نظام بنایا ہوا ہے وہ الہامی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ہمارا ہدف اس کی درستی ہونی چاہیے، نہ کہ ہم قانون کی خلاف ورزی کرنے والے لوگ بن کے رہ جائیں۔ یہ سراسر فساد ہوگا، اس سے ہر حال میں اجتناب کریں۔ جہاں تک فساد فی الارض کا تعلق ہے تو اس کی سادہ تعریف یہ ہے کہ کوئی شخص قانون کو چیلنج کرتے ہوئے جان مال آبرو کے لیے خطرہ بن جائے۔ اب یہ خطرہ بن گیا ہے کوئی شخص، ظاہر ہے کہ اس کو طے کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ آپ پارلیمنٹ میں اس کو متعین کر دیں کیا کیا شکلیں ہوں گی جن کو فساد قرار دیا جائے گا، یہ دائرہ اجتہاد ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ عدلیہ پر چھوڑ دیں۔ دونوں طریقے دنیا کی تاریخ میں اختیار کیے گئے ہیں، دونوں صورتوں میں یہ فیصلہ وہاں ہونا ہے، مجھے یا آپ کو طے نہیں کرنا۔ البتہ جب وہ طے کریں گے، ہم اس میں کوئی غلطی محسوس کریں تو ہم اس پر علمی تنقید کر کے بتا دیں گے کہ اس میں یہ غلطی۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں کچھ عرصہ سعودی عرب رہا ہوں، تو میں نے آبزرو کیا ہے کہ وہاں جو مذہب ہے وہ توحید بیسڈ ہے اور سادہ، سمپل، اسٹریٹ فارورڈ ہے۔ ادھر بہت زیادہ کنفیوژن اور اسکول آف تھاٹس اس طرح سے نہیں ہے، اور لگتا ہے یہ کہ جو حکومت ہے وہ مذہب کی انٹرپریٹیشن کو مینیج کرتی ہے اور کنسسٹنسی اس میں رکھتی ہے۔ تو یہ کیا یہ بہتر ماڈل نہیں ہے؟ کیونکہ انڈیا اور پاکستان میں جتنی کنفیوژن ہے، جس طرح کے سوال ہیں، جتنے اسکول آف تھاٹس ہیں، مجھے تو لگتا ہے اس کی شاید ایک یہی وجہ ہے۔ تو آپ کی کیا رائے ہے اس میں؟ وہ سارے مدارس فکر سعودی عرب میں بھی موجود ہیں، اور میں بالکل ذاتی طور پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب مدارس فکر کے علماء بھی موجود ہیں، وہ دیہات میں بھی موجود ہیں، دور دراز علاقوں میں بھی موجود ہیں، وہ حرم میں بھی کبھی کبھی آ جاتے ہیں، سب موجود ہیں۔ بولنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے، یہ صورتحال ہے۔ دنیا میں کبھی اس طرح اختلافی آوازیں ختم نہیں ہوتی، ان کو قاعدے میں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ریاست کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان معاملات میں مداخلت کرے جن میں یا کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے
یا کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہو رہی ہے، یہ ریاست کی جورسڈکشن ہے۔ اس کے بعد لوگوں کے شخصی معاملات، ان کی رائے کیا ہے، ان کا مذہب کیا ہے، وہ کس نقطہ نظر کو درست سمجھتے ہیں، یہ ریاست کا کام نہیں ہے کہ وہ ان معاملات میں مداخلت کرے۔ شخصی امور ہمارے طے کرنے کے۔ اگر ہم یہ طریقہ اختیار کریں گے تو پھر جبر کی حکومت قائم ہوگی۔ اس میں صرف یہی نہیں ہوگا کہ مذہب کے بارے میں زبان کھولنی مشکل ہو جائے گی، باقی معاملات میں بھی یہی حال ہوگا۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کر دیے ہیں انہی کے مطابق معاشروں کا نظم بننا چاہیے۔ یہی چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر ہم ایران کی حکومت پہ تنقید کرتے ہیں، یہی چیز ہے جس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم طالبان پہ تنقید کرتے ہیں۔ شخصی معاملات میں دخل اندازی کا کوئی حق کسی حکومت کو نہیں۔ اسے پہلے طے کرنا پڑے گا کہ یہ فلاں چیز حق تلفی کا باعث بن رہی ہے، اس وجہ سے ہم قانون سازی کر رہے ہیں، یا فلاں چیز کسی کی جان مال آبرو کے خلاف خطرہ بن رہی ہے۔ ریاست کی، حکومت کی حدود یہاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے مذہبی لحاظ سے اگر کوئی اختلاق ہے، کوئی افتراق ہے، اس کا فیصلہ دلائل کی بنیاد پر ہوگا۔ وہاں حکومت کیا کرے گی؟ وہ یہ ہے کہ وہ کوئی شخص دوسروں کی عزت پر حملہ آور ہوتا ہے، وہ ان پر الزام تراشی کرتا ہے، وہ ان کے محرکات طے کرنے بیٹھ جاتا ہے، ان چیزوں کو روکنا چاہیے۔ یہ حق تلفی بھی ہے، یہ زیادتی بھی ہے۔ جاوید صاحب، آپ کی ذات میں یقین کا شاندار پیٹرن نظر آتا ہے، کیا یہ وہبی ہے یا کسبی ہے؟ اگر یہ کسبی ہے تو ہم یہاں تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ یقین ایک دولت ہے، انسان کو اس کی آرزو کرنی چاہیے۔ میں اپنے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں رکھتا، آپ نے اگر محسوس کیا ہے تو آپ کا حسن ظن ہے، اس کے لیے شکر گزار ہوں۔ یہ دولت تو ایسی دولت ہے کہ جس کے پانے کی ہر شخص کو آرزو ہوتی، یعنی میں نے ایمان قبول کر لیا، میں نے کچھ چیزوں کو مان لیا۔ ایمان، علم ظاہر ہے مختلف مراحل سے گزرتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں وہ ہمارے لیے مطالعے کا موضوع ہوتے ہیں، دوسرے مرحلے میں وہ ہمارے عقلی استدلال کا موضوع بنتے ہیں، تیسرے مرحلے میں وہ نقلی نتائج کو لازم کر دیتے ہیں۔ پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب آپ یقین کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ تدبر اور ریاضت کا معاملہ ہے، ہر شخص کو کرنا چاہیے۔ یعنی یہ جو میں نے مراحل بتائے ہیں، پہلے تو یہ دیکھے کہ کیا وہ انہی مراحل سے گزر کر ایمان تک پہنچا ہے۔ میرے نزدیک اگر وہ ان مراحل سے گزر کر نہیں پہنچا تو یقین کی ابتدا ہو نہیں سکتی، اور اگر ان مراحل سے گزر کر پہنچا ہے تو فطری طور پر وہ یقین کی طرف بڑھ جائے گا۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو شعوری بنائیں۔ میں پہلے دن سے یہ کوشش کر رہا ہوں، اس وقت بھی یہی کوشش کر رہا ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کتنی عنایت فرمائے یہ ہر شخص کے ساتھ الگ الگ ہے۔ اللہ سے دعا ضرور کرنی چاہیے کہ وہ یہ عنایت فرمائے، یقین کی دولت عطا فرما دے۔ تاہم اس نے فیصلے کے لیے ظن غالب کو کافی قرار دیا۔ اگر آپ کا ظن غالب ہے، آپ نے ایک غالب گمان کی حد تک چیزوں کو مانا ہوا ہے، تو دیکھیے آخرت کے بارے میں فرمایا یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ اس بات کا گمان غالب رکھتے ہیں، ان کا رجحان، ان کی ترجیح یہ ہے کہ ہاں فی الواقع ایک دن ہمیں اپنے پروردگار سے ملنا ہے۔ یہ کافی ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر یہ چیز یقین بن جائے، علم الیقین بن جائے۔ عین الیقین تو یہاں بنے گی نہیں، لیکن علم الیقین بن جائے، اس کے لیے جدوجہد اور ریاضت کرنی چاہیے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے لحاظ سے یہی جدوجہد کر رہا ہے، اس میں آپ بھی شامل ہو جائیے۔ اور میں عرض کرتا ہوں کہ میرے ہاں یہ ختم نہیں ہوئی، آج بھی اسی طریقے سے جاری۔ کہ ہم نماز میں آل ابراہیم پر بھی سلام بھیجتے ہیں، اس میں آخر موجودہ یہودیوں کو شامل کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ وہ تو پیور یہودیت ہے، اس لیے کہ کوئی یہودیت قبول نہیں کر سکتا، اس کا اس نسل میں سے، آل میں سے ہونا ضروری ہے۔ یہ تاریخ کا حوالہ ہے، یعنی اس کے معنی یہ ہے، یہ دعا ہے، جیسے دعا کرتے ہیں ہم، ایسے ہی رحمت کی دعا ہے۔ تو اس میں کہا یہ گیا ہے کہ پروردگار جس طرح تو نے ابراہیم اور ان کی اولاد پر اس سے پہلے رحمتیں فرمائی ہیں، برکتیں نازل کی ہیں، ہم اسی طرح کی رحمتیں اور برکتیں محمد اور آل محمد کے لیے بھی آپ سے چاہتے ہیں۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ تو یہ جو آل محمد کہا جاتا ہے یا آل ابراہیم کہا جاتا ہے، تو یہ لفظ اپنے اندر وسعتیں بھی رکھتا ہے
کچھ محدودیتیں بھی رکھتا ہے، وہ سیاق و سباق کے لحاظ سے ہوتی ہیں۔ تو میرے نزدیک میں نے اس کا ترجمہ بھی میزان میں کیا، خاندان، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رحمت فرمائے، آپ کے خاندان پر بھی رحمت فرمائے۔ جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں ویسے ہی کرتے ہیں، بھئی آپ پر بھی رحمت ہو، آپ کے بال بچوں پر بھی اللہ کرم فرمائے، یہ اس جذبے سے کی جاتی ہے۔ کچھ بڑا مکس سے ریویوز ہیں سود کے اوپر۔ جب بینک میں آپ جاتے ہیں تو ایک اسلامک ذریعہ ہے اور ایک دوسرا ہے، لگ بھگ لگتا تو ایک جیسا ہی ہے، بٹ اس کو پھر آگے کس طرح سے پرسو کر سکتے ہیں ہم؟ اگر تو آپ کا سوال عملی پہلو سے ہے تو جب لوگوں نے ایک بینک کو اسلامک بینک کہہ دیا، آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ وہ کوئی غلط کام نہیں کریں گے، تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں۔ وہ کوئی غلطی کر رہے ہیں وہ ان سے بات کریں گے، ان کے کسی عمل میں کوئی خرابی ہے وہ اس کے لیے جواب دہ ہیں، وہاں عملی لحاظ سے کوئی معنی نہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سود کے بارے میں یا بینکاری کے نظام کے بارے میں آپ کے ذہن میں سوالات ہیں، تو میں ابھی بھی مختصر جواب دے چکا ہوں۔ اس سے پہلے پچھلے 5 دن کی نشستوں میں بھی کئی مرتبہ میں نے یہ وضاحت کی ہے، اور سب سے بڑھ کر میں جب پچھلی دفعہ آیا تھا تو یہاں ایک مذاکرہ ریکارڈ کیا گیا تھا، اس میں غالباً 5 نشستوں میں اس موضوع پر گفتگو کی گئی ہے، وہ آپ سن لیجئے۔ میرے خیال میں اس میں تمام پہلو زیر بحث آ گئے۔